مجھ سے نا کوئی بھی بڑے بزرگوں میں سے پوچھتے تھے کہ جی بیٹا کیا آگے کا کیا ارادہ ہے تمہارا, تو پیچھے سے والد صاحب کی آواز آتی تھی ڈاکٹر بنے گا انشاءاللہ. فائنل ایئر کی روٹیشن میں وہاں میڈیکل کالج کے اندر ہی پی او ایف ہسپتال کے آرتھوپیڈک سرجری کے تھیٹر میں جا کھڑا. ہاسٹل کے میرے کیوبیکل میں وسیم صاحب تشریف لاتے ہوتے تھے, اندر اپنی ڈائٹ کے چکر میں نے فریج رکھا ہوا ہوتا تھا. فریج تالے میں ہوتا تھا, اس تالے کی چابی جو ہے وہ وسیم صاحب کے پاس ہوتی تھی کیونکہ بڑے سارے خون خار درندے پھر رہے ہوتے تھے, انہیں پتہ ہوتا تھا. جتنے بھی جو چاہے آرتھوپیڈک سرجری ہو چاہے کوئی بھی فیلڈ ہو, سب قابل احترام ہے, لیکن اس وقت جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ اس روٹ کاز کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے جو کہ بیماری کی وجہ ہے. قرآن تو آخرت تک کے لیے جو ہے وہ ہدایت ہے. قرآن وہ واحد کتاب ہے جو انسان کو پڑھتی ہے, انسان اسے نہیں پڑھتا. واہ واہ واہ. الحمدللہ 15 سال میں نے گواچ دیے, MBBS کیا, ہاؤس جاب کی, FCPS کیا, اس کے بعد آپ پریکٹس کر رہے ہیں, کھوٹ رہتی ہے دماغ کے اندر کہ ایم آئی ڈوئنگ انف. میں جتنا بڑا ایڈوکیٹ ہوں وائٹامن ڈی کا, تمہارے علاوہ اور میں کسی کو نہیں ملا جو کہ وائٹامن ڈی کو اتنا کے بغیر ہمارا گزارا ہی نہیں ہوتا. اس باڈی بلڈنگ میں نا ہمیں ایک ٹائم پہ نا جب ہم کمپٹیشن کے لیے ہماری پریپریشن ہو رہی ہوتی تھی تو ہمیں نا وہ آدھا گھنٹہ سیدھا ٹین کرواتے تھے. تو اس کے بعد میں فیل کرتا تھا کہ میں بہت خوش محسوس کر رہا ہوں, میں بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں. انما الاعمال بالنیات. اگر ہمارا دار و مدار نیت کا یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرآن اور اس کی حدیث کو آگے چلا رہے ہیں اپنی میڈیسن کے اندر, تو وہی ثواب بھی بن جائے گی, وہ ہو سکتا ہے راہ راست پہ بھی آ جائے. سبحان اللہ. واہ. اللہ جی نے فرمایا نا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلے گا جب تک وہ اپنے اندر کی حالت نہیں بدلیں گے یا اپنے نفس کو نہیں بدلیں گے. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے, فٹ ہے. نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج کی ایپیسوڈ بڑی اہم ہے کیونکہ آج میں بیٹھا ہوں اپنے بڑے پیارے دوست اپنے کلاس فیلو ڈاکٹر ارسلان کے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال چال ہے؟ اللہ کا بہت کرم, بڑا عرصہ ہو گیا ملاقات کیے ہوئے, ہمیں کافی عرصے بعد ہماری ملاقات ہوئی ہے الحمدللہ. تو سٹارٹ تھوڑا سا نا انٹروڈکشن کی طرف آ جاتے ہیں کہ جیسے کہ میں نے کہا کہ ہم کلاس فیلو تھے, میڈیکل ڈاکٹرز ہیں, لیکن اس سے آگے پھر ایک آرتھوپیڈک سرجری کی طرف آپ کا سارا رجحان ہوا, تو اس کا تھوڑا بتائیں کہ پھر وہاں سے ایک پورا شفٹ آیا, اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. لیکن میڈیکل کالج سے نکلنے کے بعد کیا ہوا؟ آرتھوپیڈکس کی بڑے مزیدار سی کہانی ہے یہ, بلکہ میڈیکل کالج شروع ہونے سے پہلے کی ہے. میں اے لیولس کے دوران میرا ایک نیا شوق شروع ہوا. نئی فوٹو شاپ آئی تھی, فاسٹ اینڈ فیوریس نئی اس وقت جو ہے وہ چلنا شروع ہوئی تھی, تو ہماری پاکستانی عوام کو گاڑی بنانے کا طریقہ سمجھ آنا شروع ہوا تھا. مجھے بڑا شوق تھا, ہمیشہ سے گاڑیوں کا بہت شوق رہا تھا. ساری گیمز وغیرہ پلے اسٹیشن کی بھی گاڑیوں والی ساری کھیلی ہوئی تھی. میں نے اپنی گاڑی چلانا جو سیکھی تھی نا, وہ پلے اسٹیشن 1 پہ ایک گیم آتی ہوتی تھی ڈرائیور کے نام سے, میں نے اس پہ سیکھی تھی. وہ اس کے ساتھ اسٹیئرنگ ویل اور اس کے ساتھ, اور پھر چھپ کے جو ہے وہ والد صاحب کی گاڑی نکال کے, ہم اس وقت ریاض میں ہوتے تھے تو وہ میں لے جاتا ہوتا تھا. تو گاڑیوں کا مجھے نا بچپن سے شوق تھا. پھر اے لیولس کے دوران یہ شوق بڑھتے فوٹو شاپ کے اندر گھسا. میں نے فوٹو شاپ سیکھی, میں نے گاڑیاں ماڈیفائی کرنا شروع کی. میرا بہت اچھا ایک دوست, کب کی بات ہے؟ دس از بیک ان 2003 and 4. اللہ اکبر. یہ اس وقت کی بات. اب میں نے اس وقت یہ گاڑیاں ماڈیفائی کرنا شروع کی فوٹو شاپ پہ, سیکھ کے. نیا یوٹیوب اس وقت لانچ ہو رہا تھا. تو میرا ایک دوست بہت اچھا, میرا وہ تھا نیبر تھا ایبٹ آباد کے اندر, احسن اس کا نام تھا. اس کو گاڑیوں کا بڑا شوق تھا. اس نے 95 سیوک رکھی ہوئی تھی. اس نے کہا کہ یار اس کو نا میں ماڈیفائی کرنا چاہ رہا ہوں. اس وقت کی ہر لڑکے کی جو ہے وہ ڈریم کار ہوتی تھی وہ, کہ بھائی بس اس کو کچھ کرنا. کیوں؟ کیونکہ وہ فاسٹ اینڈ فیوریس میں نظر آئی رہی, 1 کے اندر وہی گاڑیاں تھیں. اچھا, وہ اس نے جو ہے کہا کہ جی یہ میں نے ماڈیفائی کروانی ہے تو کوئی ہیلپ کر سکتے ہو. میں کہ مجھے دو نا گاڑی کی تصویریں دو, کیا لگوانا ہے تم بس ان چیزوں کی تصویریں مجھے بھیج دو. میں نے بنا دی. اللہ کی طرف سے اس کے سال کے اندر ہی اس نے وہ بنی بنائی گاڑی جو ہے وہ سامنے رکھ دی. مطلب جو آپ نے اس کو بنا جو میں نے فوٹو شاپ پہ بنائی ہوئی تھی وہ انہوں نے ریئل لائف کے اندر اس نے ماشاءاللہ بنا کے, مجھے وہاں سے بڑی موٹیویشن ملی. میں ادھر سے گاڑیوں کے اندر گھس گیا. اچھا, اب اے لیولس کا اینڈ آ رہا, اور مجھ سے نا کوئی بھی بڑے بزرگوں میں سے پوچھتے تھے کہ جی بیٹا کیا آگے کا کیا ارادہ ہے تمہارا. سارے جس طرح پوچھتے ہیں ہمارے یہاں پہ پاکستان میں, تو پیچھے سے والد صاحب کی آواز آتی تھی ڈاکٹر بنے گا انشاءاللہ. مجھے ہوتا تھا ابا جی مجھے بول دے, تو میرے دل میں کچھ اور بات تھی, میں کچھ اور کہنے لگا تھا. پوچھتا تھا پیچھے سے ابا جی کی آواز آتی تھی یہ ڈاکٹر بنے گا, ڈاکٹر بنوں گے جی انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا, اب اس وقت ذہن کے اندر نا یہ چیز بڑی چسپا تھی کہ
ماں باپ کا کہنا ماننا چاہیے, اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں, اور یہ والی ساری چیزیں. تو میں نے اس نیت سے میڈیسن جوائن کی کہ ماں باپ کی یہ خواہش ہے تو چلیں اس خواہش کو پورا کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ, وہ حدیث قدسی ہے نا کہ ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے, اگر تو وہ کرے گا جو تیری چاہت ہے تو میں تجھے تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے, لیکن اگر تو وہ کرے گا جو میری چاہت ہے میں تجھے وہ بھی دے دوں گا جو تیری چاہت ہے. سبحان اللہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر میرے اوپر یہ کرم کیا کہ میڈیسن کے فائنل ایئر کے اندر اس وقت تک نا مجھے ہر بندہ کھینچ چکا تھا. سرجری والے کہتے تھے کہ تیرا ٹیمپرامنٹ سرجن والا ہے, میڈیسن والے کہتے تھے کہ تمہارا ٹیمپرامنٹ میڈیسن والا ہے, تم پڑھاکو سے ہو. حالانکہ میں ہمیشہ سے ایوریج تھا, تمہیں پتہ ہی ہے میں ہمیشہ سے ایوریج اسٹوڈنٹ تھا. پھر سائیکائٹری سائیکالوجی والے جب کہتے تھے, وہ کہتے تھے کہ جی آپ کا بیہیویئرل پہلو بہت اچھا ہے, آپ لوگوں کو یو ہیو اے گڈ لسننگ ایئر, تو آپ وہاں پہ بیٹھ جائیں, آپ چھوڑیں باقی ساری چیزیں, آپ سائیکائٹری میں آ جائیں. کرتے کراتے اللہ نے کیا فائنل ایئر کی روٹیشن میں وہاں میڈیکل کالج کے اندر ہی پی او ایف ہسپتال کے آرتھوپیڈک سرجری کے تھیٹر میں جا کھڑا ہوا, پہلا دن روٹیشن کا. اب میں نا یوں کر کے دیکھوں سارے تھیٹر کو, میں کہوں خدا ہے پاکا یہ تو مکینک کی دکان ہے, اس میں تو ڈرلنگ لٹکی ہوئی ہے, پانے لٹکے ہوئے, یہ تو کیونکہ واہ جی واہ, یہ اچھا میڈیکل سائنس میں بھی ایسی کوئی جگہ جہاں پہ آپ مکینکی کر سکتے ہیں. اب وہ معذرت ان لوگوں کے ساتھ جو کہ کہے کہ پتہ نہیں ارسلان جو ہے وہ مکینک ہے کہ وہ آرتھوپیڈک سرجن ہے, لیکن وہ جو فنیس آ گئی, وہ جو منظر ہے وہ ویسا ہی لگتا ہے بالکل. وہ چیز ایسی دماغ کے اندر فٹ ہوئی کہ اس وقت میرے دل سے جو ہے وہ شکر ہی نکلا کہ شکر ہے اللہ کا کہ مجھے پتہ چل گیا کہ میں نے کیا کرنا ہے, میں نے مکینک بننا ہے جو میری پہلے سے آرزو تھی. اللہ نے پوری میڈیسن کرا کے مجھے پھر مکینک ہی بنا دیا. تو میری آرتھوپیڈک سرجری کا سفر تو اس طریقے سے طے ہوا. اور میرے جو ہمیشہ سے شوق تھا کہ میں انسان کے نا 3 لرننگ سٹائلز ہیں. ایک وہ آڈیٹری ہے جو کہ پڑھ کے سمجھ لیتا ہے, سن کے سمجھ لیتا ہے. ایک پھر ویژولز ہیں جو کہ زیادہ تر ہماری جنریشن ہے جن کو جب تک دکھایا نہ جائے ویڈیو کی شکل میں کر کے انہیں نہیں سمجھ آتی, وہ اس وقت تک ان کی لرننگ ہو ہی نہیں پاتی. پھر ایک ہوتے کینیستھیٹک. اب آپ کی وہ کینیستھیٹک جو ہیں دے ہیو ٹو ڈو اٹ ود دیئر ہینڈس ٹو انڈرسٹینڈ واٹ از بینگ ڈن, وہ کر کے سیکھتے ہیں. یہ تینوں لرننگ سٹائلز ہر بندے کے اندر موجود ہیں, لیکن اس کے اندر پری ڈومیننٹ کوئی ایک ہوتا ہے. میرا پری ڈومیننٹ لرننگ سٹائل کینیستھیٹک تھا. اچھا, میں استادی شاگردی کے بغیر چل ہی نہیں سکتا. میرے سامنے کتابیں آپ کو یاد ہیں, ہم نے میرے خیال میں نہ گائٹن کھولی جو فزیولوجی کی بڑی کتاب, نہ ہم نے وہ کھولی اللہ بھلا کرے وہ گریز انیٹمی جو سب سے بڑی انیٹمی کی کتاب تھی, وہ بابا گریز ہی ہوتی تھی, اس کو بس شیلف پہ ہی رکھتے ہوتے تھے, چومتے تھے پھر سے شیلف پہ رکھ دیتے تھے. تو ان کتابوں کو تو ہم نے کھولا نہیں, ہم نے چھوٹی چھوٹی کتابوں سے پاس کیا تھا. میرا بھی نا سننے کا جو تھا یہ مجھے کب دریافت ہوتا, جبکہ میں سننے سے زیادہ سیکھتا ہوں. یہ پتہ چلا کہ فائنل ایئر میں جو گائنی آپس کے لیکچرز مجھے کسی نے دیے تھے USB میں, تو وہ جب میں نے سنا نا تو میں دیکھ رہا تھا کہ مجھے اس کو نا بڑی اچھے طریقے سے, کیونکہ سن کے کہ دیکھ کے, سن کے, اور مطلب یہ نہیں کہ زیادہ سن کے, زیادہ سن میں نے کان لگائے ہوتے تھے تو مجھے وہ چیز ذرا زیادہ آسانی سے سمجھ آ رہی ہوتی تھی. مجھے بالکل آپ کا یاد ہے, آپ ہمارے ہاسٹل کے میرے کیوبیکل میں وسیم صاحب تشریف لاتے ہوتے تھے اندر, اپنی ڈائٹ کے چکر میں نے فریج رکھا ہوا ہوتا تھا وہاں پہ نیٹو کی فوج کی مچھلی ہوتی تھی. بڑا وہ بھی ایک جرنی ہے, وہ بھی ایک کہانی. تالے میں فریج تالے میں ہوتا تھا, اس تالے کی چابی جو ہے وہ وسیم صاحب کے پاس ہوتی تھی, کیونکہ سکندر رمضان بھٹی صاحب جو ہے نا عبد المتین صاحب جو بڑے سارے خون خار درندے پھر رہے ہوتے تھے, انہیں پتہ ہوتا تھا وہ رات کی تاریکی میں آتے تھے اور فریج خالی کر کے چلے جاتے تھے. صبح وسیم اپنے ناشتے سحری کے لیے اٹھتا تھا, پتہ چلتا تھا پھر ہمیں وسیم کی دھاڑ سنائی دیتی تھی, سارے ایسے غرلا کے اٹھتے تھے کیونکہ میں کچھ کھاتا نہیں تھا نا, وسیم صاحب کی آواز ڈائٹ کا پکا ہوتا تھا. بالکل مجھے یاد ہے وسیم صاحب کی آواز آتی تھی, میرا ناشتہ کس نے کھایا ہے, تم لوگوں نے تو ابھی میس میں جا کے کھا لینا, یہ میرا ناشتہ کس نے کھا لیا, میں بھوکا رہوں گا سارا دن. تو وہ اس وقت وسیم صاحب آ کے بیٹھتے ہوتے تھے میرے بستر پہ اور فون کھڑا ہوا ہوتا تھا. آڈیٹری جو ہے نا وہ سن کے اور دیکھ کے بہت اچھا سیکھتے ہیں, اس لیے انہیں آڈیٹری کہتے ہیں. وسیم صاحب نیوٹریشن کا کوئی نہ کوئی پرچہ کھول لیتے تھے, پڑھنا شروع کرتے تھے, پھر ہمیں سناتے تھے کہ اس کے اندر یہ کیریئر پروٹین ہے, اس کے اندر یہ کیریئر پروٹین ہے, یہ امائنو ایسڈ کو ایسے گھسائے گی تمہارے اندر, یہ ایسے گھسائے گی. وہاں سے ہم انٹروڈیوس کچھ سپلیمنٹس میں بھی ہوئے تھے, سپلیمنٹس والی سائڈ, کیونکہ نیوٹریشن کو جب خود پریکٹس جب
عمل کرنا شروع کیا اب شوق پیدا ہو گیا تو ساری چیزیں آسان ہو گئی تھی الحمدللہ. تو یہ اچھا, تو یہ مطلب یہ نہیں کہ آرتھوپیڈک سرجری دیکھ لیا کہ بھائی جیسے ایک گاڑی خراب ہوتی ہے چل نہیں پا رہی اور آپ اس کے اوپر کام کرتے ہو اور اس کو دوبارہ ورکنگ کنڈیشن میں لے آتے ہو, اسی طرح سے ایک انسان اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, وہ آپ کے پاس آتا ہے اور آپ اس کو پراپر طریقے سے وہ پروسیجر کر کے ایسا کر دیتے ہو کہ کچھ عرصے کے بعد چلنا پھرنا شروع کرتا ہے, جان بچا لیتا ہے. شدت کی تکلیف, ہڈی ٹوٹی ہوئی, خون بہا ہوا, تکلیف, لوائقین, سخت پریشان. اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی جگہ پہ کھڑا کرے جہاں پہ آپ اس لیول کا سٹریس کوپ کر سکتے ہو. آج کل نا ADHD بڑا کامن ہوا ہے, لوگ کہتے ہیں ADHD یہ وہ. اب لیبل کر دینا بہت آسان ہے اور اس کے نیگیٹو ایسپیکٹس دیکھ لینا بہت آسان ہے. میں آپ کے سامنے ADHD کا بندہ بیٹھا ہوں. ADHD کے فائدے بھی بہت ہیں, آپ ان فائدوں کی طرف کیوں نہیں وہ کرتے؟ ADHD وہ لوگ ہیں جو کہ سیویئر اسٹریس کے اندر آؤٹ پرفارم کرتے ہیں. کیا بات ہے. اب حسن ہمارے ساتھ جو حسن تھا, وہ اس کو اور مجھے ہمیشہ سے کرٹیکل میڈیسن, ایمرجنسی میڈیسن, جہاں پہ خون خرابہ, شور شرابہ ہو, وہی جگہ پسند آتی تھی جہاں پہ آپ کو اسپلٹ سیکنڈ کے اندر ڈیسیجنز لینے ہوتے. وہاں آپ زیادہ پروڈکٹیو, وہاں ہم اوور آؤٹ پرفارم کرتے ہوتے تھے. الحمدللہ وی یوز ٹو کیپ آر نروز. Probably that is the reason why I was always good in emergency medicine and orthopedic surgery as well. ٹراما سرجری تو آپ نہیں کوپ کر سکتے اگر آپ کو خون نظر آئے تو. ابھی بھی میری بیگم صاحبہ بھی ڈرتی ہیں خون سے, وہ ذرا سا کٹ پڑتا ہے تو وہ ہائے, میں آ کے کرتا ہوں ایسے انگلی پہ ہاتھ رکھنا, میں کہتا یار یہ کیا ہے یہ وہ آگے سے انگلی کے اوپر میں نے ہاتھ رکھا, میں نے کہا یار یہ کوئی مسئلہ ہے, تو کہ آپ بڑے اسٹون ہارٹڈ ہے, خون بہہ گیا تھا میرا. میں کہا بی بی میں نے نا لیٹر خون بہتے ہوئے دیکھے ہوئے, یہ مجھے نہیں لگا 2-4 قطرے اس سے مجھے نہیں فرق پڑتا کہ یہ کیا ہو گیا. لیکن آپ نا وہ پھر اس طریقے سے ٹیون ہو جاتے ہیں. تو اللہ نے کیا کہ اب اس طرح کی سچویشن میں اگر کوئی بندہ آپ کے پاس آتا ہے اور آپ اس کی کسی طریقے سے مدد کر پاتے ہیں, اور مدد کرنے کے بعد آپ نے اس کی ہڈی جوڑ دی, اس کا جو بھی سافٹ ٹیشو کی ایلمنٹس تھی آپ نے ان کو کیٹر کر لیا, 2 ہفتے کے اندر وہ آپ کے سامنے چلتا ہوا باہر جاتا ہے سلام کرتا ہوا. اور ایکس ریز کے اندر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ فوراً ہی پلک جھپکنے میں کہ جی آپ نے کیا گل کھلائے ہیں, کیا گل کھلایا ہے. اللہ 6 مہینے, سال, 2 سال, 15 سال آپ کو انتظار کرنے کی نہیں ضرورت کہ بھی دوائیاں کیا اثر لے کے آئیں گی, فوراً نظر آ جائے گا کہ جی آپ کے اسپائی کے سرجن ہیں اور آپ نے کیا کیا ہے. تو یہ چیزیں انہوں نے مجھے بڑا اٹریکٹ کیا تھا. تو ایز این ADHD یہ چیز کیوں نہیں آپ فائدے میں رکھ سکتے کہ جی آپ اس کے فائدے دیکھیں نا, آپ اس کے نقصان کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں. بالکل. اچھا, اب آرتھوپیڈک سرجری سے پھر ہولسٹک سائڈ پہ کیسے آ گئے؟ اب یہ مطلب یہ نہیں کہ بالکل, اور جو میرے نزدیک آج کل کے اس دور میں سب جتنے بھی جو آپ کہہ لیں کہ چاہے آرتھوپیڈک سرجری ہو چاہے کوئی بھی فیلڈ ہو, سب قابل احترام ہے, لیکن اس وقت جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ اس روٹ کاز کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے جو کہ بیماری کی وجہ ہے. تو ہولسٹک سائڈ پہ کیسے آ گئے؟ اس کو میں تھوڑا سا پیچھے سے کھینچتا ہوں تاکہ جو ہمارے سامعین ناظرین ہیں ان کو دے کین بی براٹ اپ ٹو اسپیڈ ود اٹ. ہماری 2nd ایئر کے اندر ایک بیہیورل سائنس کی کتاب اللہ بخشے مبشر صاحب نے کیا, ہمارا اپنے کلاس میٹ ان کے والد صاحب تھے, اللہ انہیں جنت بھی نصیب کرے اور ان کو جو ہے وہ اس صدقہ جاریہ کے اوپر جو ہے وہ ان کے درجات بھی بلند کرے. انہوں نے بڑی تگ و دو کے بعد کہیں جا کے جو ہے وہ ایک اتنا سا پیمفلٹ, جو کہ آج اگر سوچے تو ہم کہتے ہیں سب سے بڑی کتاب یہ ہونی چاہیے تھی, سب سے ضروری. وہ اتنا سا پیمفلٹ انہوں نے جو ہے وہ ہمارے کورس کے اندر ڈلوایا, وہ میں نے پڑھا. وہ پڑھنے کے بعد کچھ چیزیں ایسی کلک کیں اور مجھے ہوا کہ یار انسانی بیہیویئر جو ہے اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا بڑا ضروری ہے. آپ بڑی ہیلپ کر سکتے ہیں لوگوں کی, بڑی ساری چیزیں جو ایک انسان نہیں بول پاتا, اس کے پاس 5 منٹ ہیں آپ کے ساتھ, نہیں بول پاتا آپ سے. لیکن اگر اف یو ہیو دی آئی فار اٹ, دی آئیز ڈونٹ سی وٹ دا مائنڈ ڈزنٹ نو. اگر آپ کی آنکھ دیکھ رہی ہے, آپ اس بندے کے احساسات, کیفیات کو وہ ریڈ کر سک رہے ہیں, آپ فوراً اس کی روٹ کو دکھتی رگ کو پکڑ کے سوال کر سکتے ہیں. حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا بڑا پیارا فکر ہے کہ کتابیں پڑھنا چھوڑو, چہرے پڑھنا شروع کرو, یہ زرد چہرے پڑھنا شروع کرو. یہ تم سے بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں. اللہ جی قرآن کے اندر جتنی جگہ پہ, چونکہ قرآن مجید جو ہے وہ ہماری ایسی کتاب ہے جو کہ ہم انسانوں کا یوزرز مینول ہے. بالکل جی. آپ اس یوزرز مینول کو انسان کے اگر اٹھا کے دیکھیں, بیماری کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے اندر بیماری کا ذکر تو ہونا چاہیے. قرآن تو آخرت تک کے لیے جو ہے وہ ہدایت ہے.
تو یہ تو دیکھنے والی کی آنکھ ہے نا کہ اس میں سے کیا وہ دیکھتا ہے. قرآن وہ واحد کتاب ہے جو انسان کو پڑھتی ہے, انسان اسے نہیں پڑھتا. واہ 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 سبحان اللہ واہ. تو آپ اس کو جس نیت سے کھولیں گے قرآن آپ کو وہ چیز دکھائے گا. قرآن کا معجزہ یہ ہے, پڑھنا شروع کر دیں, قرآن آپ کو پڑھتا ہے اور وہ آپ کو بتاتا ہے. اسی وجہ سے تو قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسی سے میں تمہیں ہدایت بھی دے سکتا ہوں, اسی سے میں تمہیں گمراہ بھی کر سکتا ہوں. اچھا, اب وہ کتاب اگر آپ کھولتے ہیں, آج کل الحمدللہ اسلام 360 اور متعدد قسم کے مختلف ایپس آ گئی ہوئی ہیں, سرچ انجنز آ گئے ہوئے ہیں, اے آئی آ گیا ہوا ہے. آپ اسے کہیں مرض, ڈیزیز, اس کو سرچ کرو, پورا قرآن وہ سرچ کرتا ہے. سرچ کرنے کے بعد وہ 16, 18, 20, 22 آپ کو رزلٹس دیتا ہے. ان رزلٹس کے اندر ایک رزلٹ بھی جسمانی مرض کی بات نہیں کرتا. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. سبحان اللہ, اللہ اکبر. مرض یا قلب کے ساتھ جڑا ہوا ہے یا صدور, آپ کی چھاتی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اب آپ جب اسپریچول میڈیسن, ہارٹ میڈیسن, آپ انرجی سائنسز, آپ یہ ساری چیزیں جب پڑھتے ہیں, آپ ایون یہ باقی یہ ان کے چائنیز, ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن, ان کے جو چاکراز وغیرہ, یہ ساری چیزیں بھی پڑھیں. یہ جو کانسیپٹ آف چی ہے یہ بھی اگر آپ پڑھیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ آپ کی جو بھی انرجی ہے, ہم اس کو روح کہتے ہیں, وہ اس کو وائٹل فورس کہتے ہیں, وہ اس کی جو ریزائڈنگ پلیس ہے, دیٹ ہیز ٹو بی دا صدور, دیٹ ہیز ٹو بی دا چیسٹ, دیٹ ہیز ٹو بی دا قلب. ایک حدیث میں مفہوم یہی ہے کہ ایک گوشت کا ٹکڑا پورے جسم میں اگر تم ٹھیک کر لو تم ٹھیک ہو جاؤ گے, تم خراب کر دو تم خراب ہو جاؤ گے, وہ دیٹ از دل. ایک گوشت کا ٹکڑا جو تمہیں جنت میں لے جا سکتا ہے, جہنم میں لے جا سکتا ہے, وہ ہے زبان. اب ان دونوں پہ اگر آپ قابو پا لیں کسی طریقے سے تو آپ کی آخرت یا سنور سکتی ہے یا بگڑ سکتی ہے. اب اس چیز کے اندر جب یہ چیزیں سامنے آتی ہیں تو انسان نہ سوچتا ہے, میں میڈیکل سائنس پڑھ رہا ہوں, الحمدللہ 15 سال میں نے گواچ دیے اسی چکر میں. پہلے MBBS کیا, پری میڈیسن کیا, MBBS کیا, ہاؤس جاب کی, FCPS کیا, اس کے بعد آپ پریکٹس کر رہے ہیں. کھوٹ رہتی ہے دماغ کے اندر کہ ایم آئی ڈوئنگ انف. جو میں نے ہپوکریٹک اوتھ لیا تھا بابا ہپوکریٹس کا, کیا وہ واقعی وہ ہپوکریٹک اوتھ تھا بھی کہ نہیں تھا؟ میں نے اس پہ ریسرچ کرنا شروع کی, میں نے وہ پرانا ہپوکریٹک اوتھ نکال لیا. پہلے فکروں میں لکھا ہوا فرسٹ اینڈ فارموسٹ ڈو نو ہارم, لیٹ فوڈ بی thy میڈیسن. اللہ اکبر, واہ بھائی جان, فوڈ بی thy میڈیسن. نیوٹریشن پہ ہمارا میرے خیال میں اگر 750 گھنٹے کا پورا میڈیسن تھا MBBS, تو اس میں سے میرے خیال میں 2-2.5 گھنٹے ہم نے نیوٹریشن پڑھی ہوگی. وہ بھی تب پڑھاتے ہیں کہ فائنل ایئر تک بھول چکی ہوتی ہے, وہی کہتے ہیں نا. اور یہی سچویشن بیہیویئرل سائنس کے ساتھ انہوں نے کی تھی کہ اتنی سی انہوں نے پڑھا دی تھی اور باقی چلی گئی. اب یہ چیزیں نا بیک آف دا مائنڈ کھٹ رہی, وہ لگے کھٹک رہی ہیں. سیکنڈ ایئر کے اندر میری والدہ ماجدہ, اللہ انہیں صحت تندرستی دیے رکھے, ان کے گوڈے جواب دے گئے. وہ تھوڑی سی اوور ویٹ تھی. میں انہیں آرتھوپیڈک سرجن کے پاس لے کے گیا. ماشاءاللہ بہت اچھے قابل آرتھوپیڈک سرجن تھے. نام لینا اجازت ہے؟ بالکل بالکل. عامر نبی نور صاحب, وہ اس میں ہماری شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں اس وقت تھے. میرے خیال میں ابھی بھی ادھر ہی ہیں اس وقت, بڑا عرصہ ہو گیا ان سے ملاقات نہیں ہوئی. ہی واز ون آف دوز انسپریشنل پرسنالٹیز جن کو دیکھ کے مجھے ہوا کہ میں نے بھی بڑے ہو کے نا آرتھوپیڈک سرجن بننا ہے. اس وقت میں سیکنڈ ایئر میں تھا میڈیسن کے. تو انسان کے دماغ کے اندر کہیں نہ کہیں بیک آف دا مائنڈ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ پکچرز بن رہی ہوتی ہیں. انسان کا دماغ بھی نا ویژولس پہ چلتا ہے. تو تصویر اگر آپ کے سامنے ہے, بھاویں لوگ کچھ بھی کہہ رہے ہوں, سنی سنائی باتیں نہیں اتنا میٹر کرتی جتنا دیکھی ہوئی ہوتی ہے. بچے کی تربیت میں بھی یہی چیز میٹر کرتی ہے کہ آپ اس کو جو دکھائیں گے, آپ کا فیل جو ہے وہ آپ کے کال سے زیادہ میٹر کرے گا. تو وٹ ایور یو ڈوئنگ, وٹ ایور یو شوئنگ ٹو یور چائلڈ از گوئنگ ٹو میٹر مور. تو میں نے دیکھا کہ جی عامر نبی نور صاحب ماشاء اللہ پورے ایگزامینیشن وغیرہ کر کے پیشنٹ کے ساتھ, امی جان کے ساتھ بڑے پیار سے بات کر کے, کیونکہ امی کو نا بڑا خوف آتا تھا ان ڈاکٹر سے جو کہ ذرا سا نا جن کی کڑکدار قسم کی آواز ہو, جو ذرا سختی کریں. تو امی کو ہوتا تھا کہ کسی خاموش تو نہیں, پیار محبت سے بات کرنے والے کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں. وہ بھی کہاوت بھی تو ہے نا کہ جی آپ کسی اچھے ڈاکٹر سے جا کے بات کریں تو بات کرنے میں آدھا مرض تو ادھر ہی ختم ہو جاتا ہے. تو امی بھی اسی سوچ کی مالک تھی. عامر نبی نور صاحب نے انہیں چیک کیا. چیک کرنے کے بعد جو ہے وہ اپنا ایک چھوٹا سا ریکارڈر نکالا, اس پہ وہ ساری ریکارڈنگ کرنا شروع کی. وہ ریکارڈنگ کر کے انہوں نے کہا کہ جی آئی ایم سوری لیکن وہ گوڈے جو ہے وہ گریڈ 3-4 آرتھرائٹس ہے,
تو پاسبل تو یہی ہے کہ ان کو جوائنٹ ریپلیسمنٹ کی طرف جانا پڑے گا. لیکن چونکہ وہ ابھی دکھنے میں لگتی نہیں ہے کہ وہ شی از ریڈی فار اٹ, تو what we're going to do is we're going to give her a trial of flani medicine, such exercises, probably a dose or two of intra-articular injections. تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر we'll see کہ بھی ہم نے آگے جو ہے وہ joint replacement کی طرف جانا ہے کہ نہیں. We're going to warm her up to the idea of joint replacement. Yes, وہ تو اب orthopedic surgery میں جانے کے بعد مجھے بھی سمجھ آتی ہے کہ جی ایک وقت تک آپ ایک چیز کو ریورس کر سک رہے ہیں جب پانی سر پہ سے گزر چکا ہے. اگر آپ اس وقت آ رہے ہیں تو دیر از ناٹ مچ دیٹ وی کین ڈو. ہولسٹک ہیلتھ کا جو پورا خاکہ ہے نا, اس کے اندر ایلوپیتھک میڈیسن اس سے آؤٹ نہیں ہے, سرجری اس سے آؤٹ نہیں ہے, وہ اینڈ پہ ایز اے لاسٹ ریزورٹ لائف سیونگ میڈیکیشن کے طور پہ ہے. لیکن ہم جو اس کو اوور یوز کرتے ہیں نا کہ آپ اس ڈیزیز کے ٹائم لائن میں اگر ایلوپیتھک میڈیسن سرجری یہاں پہ استعمال ہونی ہے اور آپ جو ہیں وہ ابھی یہاں پہ ہیں ڈیزیز میں, اور آپ کو یہی ایلوپیتھک میڈیسن ڈاکٹر یہاں پہ دینے کی کوشش کرے, وہ کباڑا کرے گی. یوز نہیں, ابیوز ہے, نو ڈاؤٹ ابیوز ہے. تو اس کو جس وقت میں نے امی کا یہ بات سنی تو امی نے نا مجھے کونی مار کے کہا کہ کیا کہہ رہے, کیا خلاصہ بتاؤ مجھے. اللہ, میں کہا امی جی چلے باہر چلے نا, میں پھر آپ کو بتاتا ہوں. باہر چلے, میں بھی ظاہر ہے وہ این ایف ٹائپ پرسنالٹی تھا اس وقت, تو میں نے امی کو جو ہے وہ بڑے پیار محبت سے طریقے سے بتانے کی کوشش کی کہ اماں جی وہ کہہ رہے ہیں کہ جوڑ نہیں آپ کے کوئی اتنے صحیح, تو پرابیبلی چینج ہی کرنے پڑیں گے, لیکن ہیلنگ ہو سکتی ہے. ایسی کون سی بیماری ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے شفا نہ رکھی ہوئی ہو, تو لیٹس ناٹ گیو اپ ہوپ, لیٹس سی کہ کچھ اور اگر ہو سکتا ہے. اب بینگ اے ڈاکٹر اس وقت تک جتنی میڈیکل سائنس پڑھی ہوئی تھی میں, تو اماتا تھا کہ جی ہوں تو گئے. امی جان کو کہیں کسی گجرانوالا کے حکیم صاحب کا پتہ چلا, اللہ بخشے حکیم عبدالرحمان صاحب کا. ان کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے ان مائی لائف ٹو پلے ٹو برنگنگ می ٹو ہولسٹک ہیلتھ. جادو ہوتے دیکھا تھا. امی گئیں گجرانوالا ابو کے ساتھ ایک فائن مارننگ. میں جناب چپ کر کے اٹھتا ہوں کوئی 11-12 بجے دوپہر کے, تو پتہ چلا کہ امی ابو غائب. بھائی سے پوچھا, اویس سے پوچھا کہ یار کدھر گئے, وہ گجرانوالا گئے ہوئے. گجرانوالا کیا کرنے گئے ہوئے؟ وہ وہاں پہ کوئی حکیم صاحب ہیں ان سے ملنے گئے ہیں, ان کے بارے میں کسی نے بتایا تھا. وہاں پہ کوئی حکیم صاحب ہیں ان سے ملنے گئے ہوئے ہیں, تو امی کو وہاں پہ ان کا کوئی پتہ بنا. میں نے کہا اللہ خیر کرے, ہوں پتہ نہیں کیوں ہوئے گا. آئے وہ واپس, امی نا میرے سامنے ایک نسخہ لے کے آئیں. اب امی اور میری نا وہ ہماری چونکہ بہن نہیں ہے, تو امی اور میرا رشتہ بیٹیوں والا بھی ہے. تو امی نے فوراً جو ہے وہ مجھے لا کے نسخہ پکڑا دیا. اب ہم اس وقت سیکنڈ ایئر کے اینڈ میں, تھرڈ ایئر کے شروع میں گلے میں وہ ٹوٹی ہار لٹکنا شروع ہو رہا, وہ گردن میں سریا بھی ڈلنا شروع ہو رہا, ہمیں ہو رہا کہ جی ہم بڑے ڈاکٹر بن رہے ہیں. اب میں وہ نسخہ دیکھوں, امی یہ کیا لکھا ہوا ہے اس نے, یہ نا آپ کو قتل کرنے کی سازش لگتی ہے, یہ آپ کو ٹھیک کسی طریقے سے نہیں کرے گی, یہ تو کولیسٹرول بڑھا دے گی, اس نے تو آپ کو ہارٹ اٹیک کر دینا ہے اس نسخے نے. یہ کیا لکھا ہوا ہے, یہ 2 پیالی دن کی گھی پینی ہے, اس کے بعد جو ہے وہ 12 دیسی انڈے کی زردیاں کھانی ہیں, اس کے بعد یہ فلانے کعوے, پتہ نہیں ان کے اندر اسٹیرائڈ ڈالا ہوگا, کیا ہوگا, یہ ہوگا وہ ہوگا. وہ جس طریقے سے بندہ سوچتا ہے نا, وہ میں تو پٹر 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 شروع ہو گیا. اماں جان گھر کی مرغی دال برابر, ابھی تک وہی ہے, اسی طرح کا حساب ہے. وہ کبھی نہیں چینج ہوتا, وہ نہیں کبھی چینج ہوتا, وہ ہونا بھی نہیں چاہیے. تو امی نے پھر کہا کہ جی اچھا چلو ٹھیک ہے میں دیکھتی ہوں. تو اگلے دن پتہ چلا جناب دیسی گھی کے پراٹھے بن رہے ہیں. وہ اس وقت تو مجھے وہ دیسی گھی کی بدبو لگتی تھی. امی یہ کیا کر رہی ہیں آپ, یہ کیا بنا رہی ہیں آپ؟ اچھا وہی دیسی گھی کے پراٹھے مجھے بھی کھلانے شروع کر دیے. اماں جان جناب کچن کے اندر نا ایک کونے میں دیسی گھی پی گئی. ٹھیک ہے, اچھا وہ دیسی گھی کی پیالی گرم کر کے پینا تھا وہ دیسی گھی دن میں 2 مرتبہ. ٹھیک ہے, اب وہ پینا شروع ہو گئی. دیکھتے ہی دیکھتے 3 مہینے کے اندر امی کا 10 کلو وزن گر گیا. اللہ, دیسی مجھے سمجھ نہ آیا نا, میں سر ملوں, میں کہوں یار یہ میں کتابیں پرولوں, میں حضرت مولانا گائٹن کھولوں, میں حضرت مولانا پتہ نہیں کیڑی کتاب کھولوں, میں کہوں یار یہاں پہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ جو کر رہی ہے کہ 10 kg وزن کیسے کم, یس یہ آپ چربی کھا رہے ہیں اور چربی کھانے سے چربی گر رہی ہے, یہ کیسے ہو رہا ہے؟ مجھے تو سمجھ ہی نہ آیا نا کہ یہ کیسے ہو رہا ہے. اور وہاں سے نا میری جو میڈیکل فاؤنڈیشن ہلی ہے نا, وہ سیکنڈ ایئر کے اینڈ میں تھرڈ ایئر کے شروع میں ہل چکی ہوئی تھی.
اچھا پھر کیا ہوا کہ تھرڈ ایئر کے اندر الحمدللہ امی کا وزن کم ہوا, ان کے گھٹنے اچھے ہو گئے الحمدللہ, ابھی تک وہی گھٹنے چل رہے ہیں, قائم و دائم ہے. یہ کب سے ابھی دس واز 2007 اور 2025 میں بھی 25 میں بھی الحمدللہ گوڈے جو چینج ہونے تھے 2007 میں وہ ابھی تک الحمدللہ چل رہے ہیں. اچھا اب اس کے بعد کیا ہوا, میرے اپنے ساتھ یہ واقعہ ہوا کیونکہ میری والدہ جو ہیں وہ رومیٹائڈ آرتھرائٹس کی بھی پیشنٹ تھی, RA پازیٹیو تھیں وہ. بے شک ان کے بہت اسٹرانگ سمٹمس نہیں آئے تھے لیکن الحمدللہ ان کی بچت رہی ہے اس حوالے سے, دوائیوں وغیرہ کے ذریعے بھی. اور اس طرح تھرڈ ایئر کے اندر ہم پہلے رہتے تھے I8 میں, اسلام آباد I8 میں. بڑے مزیدار جگہ ہے وہ. بے شک اسلام آبادی اس کا مذاق اڑاتے ہیں, ایڈیٹس ہو تھنک دے لیو ان اسلام آباد. نہیں ابھی تو I8 بڑا اچھا ہو گیا ہے. اس وقت یہی کہتے تھے, اس وقت وہ F8 جو تھے نا, F10 F8 والے, وہ سارے یہی کہتے تھے دیز آر دی ایڈیٹس ہو تھنک دے لیو ان اسلام آباد, کیونکہ وہ پنڈی کے ساتھ لگتا تھا. لیکن میری زندگی نا وہاں پہ بڑے مزیدار گزری تھی. اس طرف رخ کرو اسلام آباد, اس طرف رخ کرو پنڈی. تو درمیان میں چونکہ ہم بیٹھے ہوئے تو وہاں پہ بھی ساری میل ملاقات, یہاں پہ بھی ساری میرے سوشل سرکل بہت اچھا تھا. ہم ایکسٹروورٹس ہیں آپ اور میں, ہمارا بغیر سوشل سرکل کے کام نہیں چلتا, ہماری انرجی چاہیے ہوتی ہے. تو میرے دوست یار بڑے سارے سارا دن جناب وہ ٹیوشن پڑھنے گئے. وہ ٹیوشن تو خیر ایک وہی ہوتا تھا, کیا اسے کہتے ہیں, بہانہ ہوتا تھا. وہ کرتے تو سوشلائزنگ تھی وہاں پہ جناب F8 میں اسکارپیو ہوتا تھا گیمنگ, اور وہ وہاں پہ سنوکر کلب تھا, وہاں پہ جا کے بیٹھ گئے, گپے ماری, چائے پی, پتہ نہیں کیا کیا. اچھا اب وہ ساری جو سوشل لائف تھی نا وہ ایک دم میری ڈسرپٹ ہوئی جب والد صاحب نے اپنا گھر بنا لیا DHA فیز 1 میں. اس وقت وہ تھا جنگل. اب تو ماشاءاللہ وہاں پہ ہی ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت, بالکل اور منگل ہے, اب تو منگل ہے یہاں پہ. لیکن اس وقت تھا وہ جنگل. وہاں پہ کھنڈرات, اور ہمارا جو کامن فرینڈ ہے حسن, وہ وہاں پہ اس وقت رہتا تھا. وہ مجھے کہتا ہوتا تھا, ملے نہ یار یہاں پہ نہ, یہاں پہ تو روڈز بھی نہیں ابھی بنی ہوئی, گاڑی کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے, اور یہاں سے کالج جانے میں اتنا ٹائم لگتا ہے, 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے ہمارے لگ جائیں گے وہاں جانے میں. تو چھوڑ دے, تو بس مت آ, تو نہ آ یہاں پہ نہ آ. اور وہ خود بیچارہ ڈپریشن میں تھا اس وقت, لیکن آگے چونکہ اپنا گھر تھا یار, ذاتی گھر تھا. اس سے پہلے تک ساری زندگی رینٹ پہ رہتے آئے تھے. اب ذاتی گھر کے اندر بڑے ٹائم کے بعد مجھے سمجھ آئی, ڈپریشن میں چلا گیا, میں کرپل ہونا شروع ہو گیا. لیٹر آن آئی فاؤنڈ آؤٹ کہ آئی بیکیم ہوم سک, جس کی وجہ سے سائیکوسومیٹک یہ ساری کی ساری چیزیں آنا شروع ہوئی. اسٹریس نے اس چیز کو ٹریگر کیا. بالکل. اچھا یہ آٹو امیون ڈس آرڈر رومیٹائڈ آرتھرائٹس کی شکل میں, مکس کنیکٹیو ٹیشو ڈس آرڈر کی شکل کے اندر آنا شروع ہوا. کسی دن جناب وہ میری کلائی میں تکلیف ہو, کیا پہنا ہوتا تھا آپ نے, کبھی میں نے, ہاں کبھی میں نے یہاں پہ ریسپلنٹ پہنا ہوتا تھا, کبھی یہاں پہ آپ کے بہت اچھے دوست سادی بھائی, وہ میرا مذاق اڑاتا تھا. میں ابھی اگلی بات یہی کر رہا, یہ تو نے کیا کیا ہوا ہوتا, کسی دن تو نے یہاں پہ پہنا ہوتا, تو ڈرامے کیا ڈرامے تو نے ڈالے ہوئے. اب مجھے تکلیف ہے, مجھے پتا ہے مجھے تکلیف ہے, اور آٹو امیون ڈس آرڈر والے کا تو لیبس میں تو کچھ بھی نہیں آتا. اب اس کو اگر تکلیف ہے, وہ واقعی تکلیف ہے, وہ آپ سائیکوسومیٹک پین کو نظر انداز تو نہیں کر سکتے. اٹ از ایکچوئل پین. اب جب پیشنٹ کمپلین کر رہا ہے تو اس کو ایڈریس تو کرنا ہے نا. یس, تو ہم اس کو ریفر ٹو سائیکائٹری کر دیں تو وہ تو غلط بات ہے, وہ تو انکالڈ فار ہے. اب میں اتنی تکلیف میں, اور میرا مذاق بھی اڑایا جائے کہ کسی دن تو نے یہاں پہ ہاتھ پہ پہنا ہوتا ہے, کسی دن یہاں پہ ہاتھ پہ پہنا ہوتا ہے, کسی دن یہ بازو باندھ کے آیا ہوتا ہے, کسی دن یہ بازو باندھ کے آیا ہوا ہوتا ہے. میں رونے والا ہو گیا ہوا نا, میں نے کہا یار یہ کس مصیبت میں مجھے پھنسا دیا ہوا ہے. تو اس ٹائم کے اندر جو ہے وہ ایک رومیٹالوجسٹ تھے ادھر اپنا اللہ بھلا کرے فوجی فاؤنڈیشن ہاسپٹل کے اندر, ڈاکٹر جاوید. وہ میرا خیال میں میڈیسن کے ہیڈ ماشاء اللہ بن کے اس کے بعد ریٹائر بھی ہو گئے. میرا کافی عرصہ ہو گیا ان سے بھی ملاقات نہیں ہوئی. اللہ ان کو لمبی عمر دے, ان کو صحت دے. انہوں نے جو ہے وہ ڈائگنوز کیا. میں لیبل ہو چکا تھا کیونکہ میری اس میں آٹو امیون کی جو پروفائل ہے اس کے اندر کچھ پازیٹیوٹی نظر آ گئی ہوئی تھی. مجھے لیبل کر دیا گیا تھا کہ جی میں مکس کنیکٹیو ٹیشو ڈیزیز کا مریض ہوں. مجھے اس میں شولڈرز کے اندر اسٹیرائڈ کے انجیکشنز لگنے, وہ ڈیزیز ماڈیفائنگ جو ڈرگز ہوتی ہیں رومیٹائڈ آرتھرائٹس کی, مجھے اس پہ ڈالنا ہے, اور فار لائف اب مجھے ڈالنا ہے. دیر از نو ادر وے. اچھا اللہ نے کیا کہ وہ جاوید صاحب وہ نہ شرماتے نہیں ہوتے تھے.
وہ بیٹھے میرے سامنے, میرے خیال میں کوئی تیسری چوتھی سیٹنگ تھی میرے خیال میں. آئی شوڈ گیو کریڈٹ سم واٹ ٹو مائی ریزیلینس ایز ویل کہ میں 4-5 مرتبہ ان کے پاس نا لچڑ بن کے جا رہا تھا. ورنہ ہم عموماً کیا کرتے ہیں کہ ہم کسی ہیلتھ کیئر پروفیشنل کے پاس جاتے ہیں تو ہم ایک مرتبہ جاتے ہیں, اگر افاقہ نہیں ہوتا ہم کہیں اور چل پڑتے ہیں. یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ ہیلتھ کیئر پروفیشنل اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کے ساتھ چلے گا, وہ مکھی کو بزوکے سے نہیں مارے گا. کامیابی جگہ بدلنے سے نہیں, ایک ہی جگہ پہ ٹکنے سے ملتی. یس. تو ہوا یہ کہ میں چچڑ بن کے انہیں کے پاس بار بار جا رہا تھا. کیوں؟ کیونکہ مجھے اس ایز اے پرسن اچھے لگ گئے ہوئے تھے. تو میں ان کے پاس جا کے بیٹھ جاتا تھا, کہتے رہے اچھا آ گئے پھر سے. انہیں سمجھ تو آ جاتی تھی کہ لگتا ہے کہ اس کو فائدہ نہیں ہو رہا بیچارے کو. اچھا فائنلی واٹ ہی ڈیڈ واز کہ وہ شرمندہ نہیں ہوتے تھے اس چیز سے. وہ انہوں نے نا ایسے مجھے چیک کیا, انہوں نے کہا یار تمہارے سمٹمز نا بدل گئے ہوئے. وہ اب نا میری کلائی کو دیکھے, وہ کہ یہاں پہ درد ہے. میں نے کہا ہاں جی یہاں پہ درد ہے. کہتے یار یہ تو کوئی انتھیزیوپیتھی ہے, یہ تو تمہارا کوئی ٹینڈن انفلیم ہوا لگ رہا ہے, 1 منٹ صبر کرو. تم بھی میڈیکل اسٹوڈنٹ ہو نا؟ میں نے کہا ہاں جی میں 3rd ایئر میں ہوں. کہتے اچھا وہ کتابیں پکڑنا ذرا. وہ پورا پلندہ کتابوں کا جو ہے وہ سامنے لا کے انہوں نے بھی رکھ دیا اپنے, اور مجھے بھی سامنے رکھوایا. کہتا یار یہ والا پیج کھولو اور اس کو پڑھنا شروع کرو. خود بھی ایسے پرول کے نا وہ پڑھ رہے ہیں. کہتا یہ وائٹامن ڈی تمہاری کرا کے دیکھتے ہیں. وہ دن وائٹامن ڈی کے اوپر وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. میں جتنا بڑا ایڈوکیٹ ہوں وائٹامن ڈی کا, میرے خیال میں تمہارے علاوہ اور میں کسی کو نہیں ملا جو کہ وائٹامن ڈی کو اتنا کے بغیر ہمارا گزارا ہی نہیں ہوتا. وائٹامن ڈی کی بات چھڑ پڑ گئی ہے تو یہ تھوڑا بتائیں کہ یہ ڈوزج کے اوپر جو اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ 30 وائٹامن ڈی کے لیول ہے تو بس ٹھیک ہے نا, میرا وائٹامن ڈی تو ٹھیک ہے, تو یہ وائٹامن ڈی کتنا ہونا چاہیے؟ وسیم بھائی اس وائٹامن ڈی کے اوپر میری اتنی تکرار ہوئی ہے ہمارے میڈیکل پروفیشنلز کے ساتھ. ایونچولی ہم نے آرتھوپیڈک سرجری کے اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر 700 پیشنٹس کا ایک ڈیٹا اکٹھا کیا. وی فاؤنڈ آؤٹ کہ جو لیبس کے جو ریزلٹس آتے ہیں, دس گوز فار آل لیبس, آپ کی جو ریفرنس رینجز ہوتی ہیں وہ ان جگہوں پہ مبنی ہیں جن جگہوں پہ ان کے اوپر کوئی ڈیٹا اکٹھا ہوا ہو. موسٹلی کاکیشنز, بالکل یہاں کا گورا. ہماری ایتھنیسٹی جن کو براؤنس کہتے ہیں ان کے اوپر تو ڈیٹا ہی موجود نہیں ہے. اب 30 نینوگرامس کی اگر تو وہ دکھا رہا ہے کہ جی وہ نارمل کے لیول ہے, آپ ایک گورے کو 5 منٹ کے لیے دھوپ میں نکالیں اس کو سن برن ہو جاتا ہے. میرے جیسے بندے کو اگر آپ 2.5 گھنٹہ 3 گھنٹہ بھی سورج میں کھڑی رکھیں تو اس کو سن برن نہیں ہوگا. ہماری جلد فرق ہے, ہمارا مزاج فرق ہے, ہمارا کھانا پینا فرق ہے. دیر از اے لاٹ دیٹ گوز ان اس ایتھنیسٹی کے اندر. ہماری تو وہ ریفرنس رینجز ہی نہیں ہے نا. اچھا اب وہ 30 کراس کرتے تھے, ہمارے پاس پیشنٹس آتے تھے جنرلائز ایکس پینز, لو بیک پین, مختلف جوڑوں کی عجیب و غریب سی دردیں, ملیز, فٹیگ, لو موڈ, اس طرح کی چیزوں کے ساتھ وہ آئے ہیں. اچھا وہ آنے کے ساتھ جو ہے وہ اب ان کو ہم وائٹامن ڈی پہ لگاتے تھے, باقی ایکسرسائزز, پین کلر, مسل ریلیکسنٹ, جو ہمارا شنینگن ہوتا ہے وہ ہم پورا کرتے تھے. اچھا وائٹامن ڈی کے بارے میں مجھے اپنا ایک دوست ساتھ مل گیا جو کہ اس چیز کے بارے میں بڑا پرٹیکولر تھا کہ چلو وائٹامن ڈی دیکھتے ہیں کیا کرتی ہے. ہم نے نا لوگوں کو تھوڑا سا اوور ڈوز کرنا شروع کیا وائٹامن ڈی, سو کالڈ اوور ڈوز. ہم اس کو ایکچولی وہ آپٹیمل لیول ریئل لائف میں ہم ان کو انڈر ڈوز کرتے ہیں وائٹامن ڈی کے حساب سے. ایون ہمارے بڑے بڑے کنسلٹنٹس جو بیٹھے ہیں وہ ان کو انڈر ڈوز کر رہے ہیں وائٹامن ڈی کے حساب سے. اچھا آپٹیمل ڈوز وٹ وی فاؤنڈ آؤٹ ان آور 700 پیشنٹس واز کہ وین یو کراس 70 نینوگرام مارک, 70 سے 100 کے بیچ میں, 70 سے 100 کے بیچ میں سمٹمز ایلیویٹ ہونا شروع ہوتے ہیں. ہمارا بھی بالکل یہی سارا ایکسپیرینس. بالکل 30 to 70 ککھ نہیں ہو رہا. وہ پیشنٹ بار بار آپ کے پاس آ رہا ہے کہ جی درد نہیں ٹھیک ہوئی. ہم پھر تن کے نا یا تو 2 لاکھ دینا شروع کر دیں گے ویکلی فار 8-12 ویکس, یا 5000 ڈیلی فار 12 ویکس, یا پھر جو ہے وہ 10,000 آلٹرنیٹ ڈیز. ذہن میں ہے کہ جی ریپلینشمنٹ کے لیے آپ کو ڈیلی 5000 دینا ہی دینا ہے. آپ وہ دیں, وہ دے کے آپ دیکھیں, ہفتے کا ناغہ کریں, آپ ٹیسٹ کروائیں وائٹامن ڈی کا. اب لوگ یہ بھی غلطی کرتے ہیں, وہ ہلو مچ جاتی ہے کہ جناب آپ نے صبح وائٹامن ڈی لی ہے, شام کو آپ ٹیسٹ کرا کے ہمارے پاس لے آئے ہیں. تو بھائی جان اس کو ابھی آپ نے 3rd اسپیس تو ہونے نہیں دیا وائٹامن ڈی کو, وہ تو وائٹامن ڈی اوپر ہی آئے گی. ہفتے کا ناغہ دو, وائٹامن ڈی کرواؤ, بالکل. اس کے بعد آپ چیک کروائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کے بلڈ کے ایکچوئل لیولز وائٹامن ڈی کے کیا ہیں. وہ وائٹامن ڈی اگر آپ کے 70 اور 100 کے بیچ میں ہے, دیٹ ڈز ناٹ وارنٹ کہ یو لیو وائٹامن ڈی, دیٹ اونلی وارنٹس کہ یو ٹیپر اٹ ڈاؤن ٹو اے مینٹیننس ڈوز. یعنی کہ صرف اس کو 70 سے 100 تک لے کے نہیں جانا, اس کو وہاں پہ مینٹین کرنا ہے. لوگوں کی غلطی یہ ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب نے نسخہ دیتا ہے 8 ہفتے کا سی ہے 12 ہفتے کا سی, میں تو کورس پورا کیتا. اب تو اچھا آپ کو کورس پورا کیا ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ 2 سال.
آپ کو بھائی آپ نے جس دن پورا کیا ہے اس کے ہفتے کے بعد ہی وہ ایسے ڈپ کرنا شروع ہو گئی ہے. آپ سن لائٹ لے رہی ہیں سن بیتھنگ کے کانسیپٹ پہ کہ نہیں لے رہی ہیں؟ نہیں. اور سن لائٹ کا بھی تو نا کہ آپ نے مطلب ایکسپوز کرنا ہے اپنی اسکن. سن بیتھنگ کا کانسیپٹ یہی تو ہے. جسم اللہ نے ہم مردوں کے لیے تو آسانی بنائی ہے, شاید اسی وجہ سے آسانی بنائی ہے کہ ہم باہر نکلتے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے پرانے جو سارے بڑے تھے ان کے نا حویلیوں کا ایک طریقہ کار ہوتا تھا کہ صحن بیچ میں ہوتا تھا. خواتین کو پردے کے اندر دھوپ مل جاتی تھی. واہ کیا بات. اب آپ ایک فلیٹ میں ڈھونڈیں نا دھوپ کہاں سے ملے گی. تو ہمارا جو ابھی لیٹسٹ جو گھر وغیرہ کا حساب کتاب ہو رہا تھا تو آئی میڈ اٹ اے پوائنٹ کہ ایک سن روم ہونا چاہیے اس کے اندر. اب بیگم صاحبہ اگر پردہ کرتی ہیں تو کیا اس میں بینگ اے پرووائڈر یہ تو میرا کام ہونا چاہیے نا کہ میں اس چیز کو بروئے کار لاؤں کہ ایک سن روم ہونا چاہیے, کوئی ایک پردے دار جگہ مل جائے جہاں پہ وہ پراپرلی سن لائٹ تو لے سکیں. بائی گاڈ سن لائٹ کے اتنے فائدے ہیں جس میں سے وائٹامن ڈی تو ان کے ان گنت فائدوں میں سے ایک فائدہ ہے. نائٹروجن آکسائڈ آپ کی باڈی میں بنتا ہے, آپ کی ویزو ڈائلیشن ہوتی ہے, آپ کی بلڈ سرکولیشن بہتر ہوتی ہے. اور یہ جو ہے نا لسٹ بہت لمبی ہے, بہت لمبی ہے. ہم چونکہ میرا بیک گراؤنڈ اب بیہیویئر کا ہے, ہیومن بیہیویئر کا ہے, میں شاگرد ہوں فائز سیال صاحب کا ماشاء اللہ. تو وہ ہمارے پاکستان کے چونکہ پائنیئر بیہیویئرل تھراپسٹ ہیں, ایکسپرٹ ہیں, تو انہی کے ادارے میں نے الحمدللہ کام کرنا شروع کیا 2015 سے. اور اب انہی کے ادارے کو میں اپنا ادارہ کہتا ہوں, ویریٹا جو ہے. اب ویریٹا کے اندر ہمارا جو یہ کانسیپٹ ہے اس کو ہم ذرا بیہیویئرل ایسپیکٹ سے اگر لے کے دیکھتے ہیں تو سن لائٹ ان اٹ سیلف جتنے فلکس یا لومن جو اس کی وہ ہے یونٹ ہے, اتنا فلکس لومن آپ ایون ایک فل اسپیکٹرم لائٹ سے بھی جنریٹ نہیں کر سکتے. آپ کے ڈپریشن کا علاج اس میں ہے. ڈپریشن کے علاج میں وہ نہیں فوٹو تھراپی باکس ڈبے کے اندر بند کر کے بلب لگایا ہوا ہے. یار بھائی آپ اس کو سورج میں کیوں نہیں نکالتے تھے؟ مفت اللہ نے ڈیوٹی دی ہوئی ہے جو بیچارہ ٹائم سے نکلتا ہے. ایگزیکٹلی. ٹائم سے غروب ہوتا ہے. آپ کا سرکیڈین ردم بایولوجیکل کلاک اس کے ساتھ فکس ہے. آپ کے جسم کی کتنے ہی کیمیکل پروسیسز ہیں جو کہ اس کے ساتھ فکسڈ ہے. آپ کا امیگڈیلا اس سے جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے. آپ کا ریٹیکولر فریم ورک پیچھے اس سے ایکٹیویٹ ہوتا ہے. آپ کے دن کا سارا جو نظام ہے سارا کا سارا نظام اس سے چل رہا ہے. بالکل. اگر وہ آپ سارا برباد کر دیتے ہیں تو آپ کو ساری یہ میٹابولک ڈس آرڈرز جو ہیں, آپ کو کرونک ڈیزیزز ہیں, آپ کو کینسرز ہیں, کرونک سٹریس ہو گیا آپ کا, ایوری تھنگ از ریلیٹڈ. اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا کہ جی ایک علاج مجھے بتا دیں جو کہ میری 80-20 کے رول پہ ایک چیز مجھے بتائیں جو کہ میری ساری بیماریاں دور کر سکے یا 80% دور کر سکے, آئی وڈ سے سن لائٹ. سن لائٹ ایکسپوجر کین ریک سو مینی بینیفٹس اف یو ٹیک اٹ دا رائٹ وے. آپ اگر 30 منٹس بھی فرنٹ بیک ننگے ہو کے بھی اگر لے لیتے ہیں نا, مطلب کہ جتنا آپ باڈی کا ایکسپوجر دے سکتے ہیں کہ آپ کی جلد کو سن لائٹ لگ جائے تو کیا بات. باڈی بلڈنگ میں میرا ایک وہ باڈی بلڈنگ کا بھی ایک جو ہے وہ پورا کا پورا قصہ ہے, آپ سب تو جانتے ہیں. تو اس باڈی بلڈنگ میں نا ہمیں ایک ٹائم پہ نا جب ہم کمپٹیشن کے لیے ہماری پریپریشن ہو رہی ہوتی تھی تو ہمیں نا وہ آدھا گھنٹہ سیدھا ٹین کرواتے تھے. تو اس کے بعد میں فیل کرتا تھا کہ میں بہت خوش محسوس کر رہا ہوں, میں بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں. وہ بعد میں جا کے پتہ چلا کہ اور کچھ بھی نہیں ہے, وہ اللہ کریم نے جو ایک ترتیب رکھی ہے جو ہم بھول چکے ہیں. اس سے پہلے مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں کبھی دھوپ کے نیچے اس طرح سے اپنے آپ کو ایکسپوز کر کے بیٹھا ہوں. اور آج کل جتنے بھی لوگ ہمیں سن رہے ہیں وہ خود سے پوچھیں کہ کتنے لوگ ہیں جو کہ اس کے اوپر کام کرتے ہیں. ایسا ہی ہے. سن لائٹ کو یہ اللہ کی وہ فری ٹریٹمنٹ یا فری ایک نعمت ہے جس کو ہم نے نا بالکل پس پش ڈال دیا ہوا ہے. خیر یہ وائٹامن ڈی والی بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ وائٹامن ڈی جو آپ کا جو یہ مسئلہ جو شروع مطلب اپنی ہیلنگ اپنی بالکل ہولسٹک ہیلتھ کے حوالے سے. اچھا اب وہ وائٹامن ڈی جب اللہ نے کیا کہ وہ پوری ہوئی تو الحمدللہ میں ٹھیک ہو گیا. وہاں سے میری میڈیکل کوئی پین کلر نہیں, نتھنگ, کوئی اسٹیرائڈز نہیں. وہ دن ہے اور آج کا وہ دن ہے 2008-9 والا, 2007-8-9 2007-8-9 کے اندر یہ مسئلے مسائل تھے. وہ دن اور آج کا دن ہے. آئی ہیو ناٹ ٹیکن اے سنگل پین کلر فار اینی پین واٹس ایور. وین ایور آئی ایم اسٹریسڈ آؤٹ, immediately my shoulder starts
showing up in some आपको form बता of pain. देता है, ठीक है. हाँ, तो वहाँ से मुझे पता चल जाता है कि जी ये साइकोसोमैटिक फिर शुरू हो रहा है. मैं अपने स्ट्रेस रिलीविंग एक्सरसाइजेस की तरफ चला जाऊँगा, मैं सूरज में निकल जाऊँगा, मैं एक्सरसाइज करूँगा, उससे बेहतर और आपके फील गुड हार्मोन्स को इंक्रीज करने की और क्या चीज़ है. वो वाहिद ऐसा तरीका इलाज है वो वाहिद ऐसा टीका है जिसके अंदर सारे हैप्पी हार्मोन्स आपके मौजूद हैं. लक़द खलक़ इंसान फी कबद, हमने इंसान को यस मुशक्कत में पैदा किया. ये हम जोड़ों के हवाले से भी कहते हैं. आप अगर जिस दिन सजदा करना छोड़ देंगे अल्लाह को, आप जिस दिन गोडे का इस्तेमाल छोड़ देंगे, कुर्सी पे आ देंगे, उस दिन वो गोडा आपका साथ छोड़ देगा. ऑर्थोपेडिक्स में हम जो पेशेंट्स हमारे लेटे हुए होते थे, ऑब्वियसली टांगें टूटी हुई होती थी. इट्स नॉट एन ईजी जॉब गेटिंग आउट ऑफ बेड उस टाइम पे. अगर वो इवन फिक्स भी होगी में तकलीफ है, इतना बड़ा चीरा दिया हुआ सारा कुछ. हम उनको ये कहा, वो मुहावरा कहते होते हैं, कहते थे कि जी अगर तुम बिस्तर की जान नहीं छोड़ोगे ना तो बिस्तर तुम्हारी जान नहीं छोड़ेगा. तुम्हें बिस्तर की जान छोड़नी पड़ेगी. डॉक्टर सलीम याद आ गए, जब मेरा सलीम अहमद खान, जब क्या ही बात है, सुभान, तो माशाल्लाह क्या पर्सनैलिटी, और मतलब अल्लाह उन्हें कायम व दायम रखे. उनके तो बड़े, हमारी खवातीन बड़ी फैन होती थी उनकी, तो बड़ा उनकी और उनकी रेंज रोवर की, उनकी सन ग्लासेस की. वो जो एक दफ़ा शर्ट पहन लेते थे, टाई पहन लेते थे, उसको फिर रिपीट नहीं करते. क्या ही बात है, क्या पर्सनैलिटी माशाल्लाह. मेरी अपेंडिसेक्टमी हुई. अब जैसे ही आए हैं मुझे कहते हैं उठो चलो वॉक करो. मैं कहा सर अभी तो ज़ख़म ताज़ा है, बड़ी तकलीफ हो. उठो. और यही बात उन्होंने की, जितना जल्दी मोबाइल हो जाओगे, जितनी जल्दी मूवमेंट शुरू कर दोगे, उतना जल्दी रिकवर हो जाओगे. और उनकी बरकत से मेरे ख्याल से दूसरा दिन था, मैं निकल गया था, लेकिन उसके बाद मुझे याद पड़ता है कि आई डोंट नो आपको याद है कि नहीं याद, मैं चौथे दिन ना जिम चला गया. जी मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है भाईजान. अभी टांके भी आपके नहीं खुले थे और आप जिम में थे. इंसिजनल हर्निया और उस चीज़, मतलब वो चीज़ें दूर दूर तक मेरे जहन में नहीं थी, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग का इतना भूत था कि. और फिर ये मुझे याद पड़ता है कि सीधा जिम आए कहते वापस जाओ, और बड़ी सही. चूँकि आपने उस वक्त जिम शुरू कर दिया हुआ था, तो जिम ने भी बचाया था आपको इस चीज़ के अंदर. मुझे याद है डॉक्टर मुनव्वर जल्दी हील हुआ. डॉक्टर अजहर भी उस सर्जरी में मौजूद थे. तो डॉक्टर मुनव्वर कहते हैं वो आपको ना अपेंडिसेक्टमी का इंसिजन, हमें तो अंदर घुसने नहीं दिया था उस वक्त. बेशक हम लोग सारे वहाँ पे ही थे उस वक्त, लेकिन डॉक्टर मुनव्वर चूँकि सर्जरी में उधर मौजूद थे, कहते हैं यार ये क्या चीज़ है, इसके मसल ही साइड पे किए जा रहा. वो पूरी पहुँच ही नहीं रहा मैं पेरिटोनियम तक. पूरी बॉडी के साथ गया था. अल्लाह अकबर है. तो बड़ी मुश्किल से यार, इतना तो उसके मसल में से अंदर तक घुस के हमने जो है वो अपेंडिक्स निकाली है. लेकिन वो नो डाउट इन्फ्लेम्ड थी और सारा कुछ था, बिल्कुल. लेकिन उस मसल ने आपको इंसिजनल हर्निया से बिल्कुल बचाया होगा कि आप उसके बाद जिम चले गए. एक आम बंदा शायद जिम जाए तो वो उसका तो बेड़ा गर्क हो जाए. लेकिन दैट एक्सरसाइज आई रिमेंबर वेरी क्लियरली कि वसीम साहब जो हैं वो जिम जो खाना चला जाए, सांस ना आए, जिम ना जाए. जिम नहीं मैंने छोड़ना, चाहे कुछ हो जाए. बल्कि कुछ दिन पहले ना मुझे वैसे ही वहाँ मेडिकल कॉलेज बड़ा याद है, कुछ अर्सा पहले, तो मैं गाड़ी निकाल के ना निकल गया. जैसे ही मैंने पार्क किया ना गाड़ी से उतरा हूँ, जो गार्ड चाचा थे उन्होंने आवाज़ लगाई, अभी भी 12 अंडे खाते हुए खाने छोड़ दिए. मैंने मुड़ के मैंने कहा आपको भी तक याद है? कहते आपके बाद किसी ने खाए भी तो नहीं है ना. तो मुझे एकदम से ना कि मेरा वो इस्तेकबाल ही ऐसे. फिर मैं उधर हॉस्टल गया, वहाँ मैंने सब लोगों से मिला, वही स्टाफ था, बड़ा अच्छा वक्त गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह. माशाअल्लाह. तो अब ज़रा वापस वो होलिस्टिक उसकी तरफ आते हैं. तो आपकी अपनी रिकवरी, और आपने देखा कि देखें कितनी छोटी सी चीज़, विटामिन डी डेफिशिएंसी जो बाज़ाहिर छोटी है, लेकिन उसका इम्पैक्ट कितना बड़ा हो सकता है. बड़ा. और ये भी तो मसला है ना कि कितने अरसे से लोग विटामिन डी डेफिशिएंट है, और ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज चल रही हैं और इसकी तरफ तवज्जो ही नहीं है. तो आपकी जब अपनी रिकवरी हुई, उसके बाद मतलब वो एक कह लें कि पहला स्टेप था कि भाई किताबों के अलावा भी जो किताबों में लिखा हुआ है, वो एक्चुअल रियल लाइफ में नहीं है. रियल लाइफ में प्रॉबेबली 75% ऐसी चीज़ें जो हमें पढ़ाई ही नहीं जा रही. 25% हम पढ़ रहे हैं जो इस 10 साल 15 साल के अंदर हम पढ़ रहे हैं. 75% ऑफ हेल्थ गोज़ अनटैप्ड. अच्छा, अब ये दिमाग के अंदर सवाल खटक रहे हैं. हाउस जॉब अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ अस्पतालों से की, मुख्तलिफ उस्ताद, वही कैनेस्थेटिक था जो कि मैं फिर उस्तादों को ढूंढता था. मैं उस हिसाब से हाउस जॉब के लिए अप्लाई करता था कि फ़लानी जगह पे उस्ताद पसंद आया, चलो जी उसके साथ लग जाओ. पुराना तरीका है अप्रेंटिसशिप का, उस्तादी शागिर्दी में ही आप सीखते हैं डंडे के जोर से. हाँ, पीरी मुरीदी, इसको पीरी मुरीदी कर ले. बिल्कुल ये खतरनाक लफ्ज़ है वैसे. असल में वो लोगों ने उसको होता शागिर्दी, हाँ उस्तादी शागिर्दी ही होती है. असल में है क्या कि आपने किसी के हाथ में अपना हाथ देना है, उस इंसान ने आपको इल्म निगाह से मिलता है,
علم اس وقت تک نہیں مل سکتا جب تک کوئی دینے والا نہ ہو. بالکل, وہ اگر آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے جوڑ دے, الحمدللہ, تو آپ کو قرآن سے اگر وہ جوڑ دے الحمدللہ, تو اس کا کام ہو گیا. پھر یہ رسپانسبلٹی آپ کے حوالے, جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے ہوئی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں گواہ کہتے ہوئے کہہ دیا کہ جی اب تم لوگوں کی ذمہ داری ہے. ان لوگوں سے آگے ہماری ذمہ داری ہے اس تبلیغ کو کرنا. اور یہ تبلیغ جو ہے وہ چونکہ دنیا اور مذہب الگ چیز نہیں ہے, یہ دین ہے. اب آپ اور میں ایک شعبے کے اندر بیٹھے ہیں, دین اس میں بھی لاگو ہے. انما الاعمال بالنیات. اگر ہمارا دار و مدار نیت کا یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرآن اور اس کی حدیث کو آگے چلا رہے ہیں اپنی میڈیسن کے اندر, تو وہی ثواب بھی بن جائے گی, اور مخلوق جو ہے وہ بجائے اس کے کہ صرف وہ ہیل ہو یا ٹریٹ وہ ہو سکتا ہے راہ راست پہ بھی آ جائے. سبحان اللہ, واہ. اپنی اصلاح کے بعد دوسروں کی اصلاح کرنا, یہ چیز بہت ڈیفیشینٹ مجھے فیل ہوتی تھی ہاؤس جاب کے دوران بھی. مجھے نا وہ کھٹکتا رہتا تھا دماغ کے اندر کہ جی سم تھنگ از اسٹل مسنگ. اتنی بڑی بڑی ہماری ہائٹ سے زیادہ تو والیومز ہے کتابوں کے, ہماری میڈیسن کے, ان ساروں کو پرول کے, اب تو پرول ہی لی تھی ساری مشکل سے گھس پٹ کے کچھ نہ کچھ کر آ کے, لیکن اس کے اندر کہیں پہ بھی وہ نہیں ملتا تھا, جواب نہیں ملتا تھا چیز کا. پھر جناب کیا ہوتا ہے کہ میرا آتا ہے پارٹ 1 کا امتحان. اللہ بخشے میری خالہ تھیں, FCPS پارٹ 1 کا امتحان. میری خالہ اللہ بخشے انہوں نے مجھے ایک کتاب لا کے دی. اس کتاب کا نام تھا دی سیکرٹ بائی رونڈا بائن. وہ ایک بڑی ہی عجیب و غریب کتاب تھی. اس کتاب کے اندر میری زندگی کیا ہے جنرل یونیورسل لاز کے ایسے پہلو لکھے ہوئے تھے جو میں نے اس دن سے پہلے کبھی نہیں سنے تھے. تھوڑی دیر تو نا مجھے لگا کہ یار یہ تو کوئی بکواسیات ہیں, یا تو دین کے ساتھ الائنڈ نہیں لگ رہی مجھے, یہ تو کوئی جادو ٹونا لگ رہا ہے مجھے. وہ اس کی نا پھر میں نے مووی بھی دیکھی اور وہ سارا اس کو اچھے طریقے سے اس کو میں نے پڑھا بھی, اس کے اندر لوگوں کے اوپر ریسرچ بھی کی جو اس کتاب کے اندر جن کے کال وغیرہ لکھے ہوئے تھے اور جن کو ویڈیوز کے اندر جو سامنے کیا ہوا تھا وہ سارے بڑے بڑے نام تھے جو اس پہ پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے اوپر, لا آف اٹریکشن, لا آف مینیفیسٹیشن کے اوپر بات کرتے تھے. اچھا اب وہ میں نے نا اس پارٹ 1 میں میرے خیال میں 14 دن رہ گئے ہوئے تھے پارٹ 1 کے امتحان میں. اور آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے کہ جی پارٹ 1 کا امتحان مشکل امتحانوں میں سے ایک کہلاتا ہوتا ہے, اور سارے جو ہیں وہ اس کے لیے بڑی وہ کرتے ہیں, پڑھائی شڑائی کرتے ہیں, اور 2 مہینے سے لگے ہوئے ہوتے ہیں جناب پڑھائی وغیرہ کرنے میں. اچھا میں نے کیا کیا کہ اب وہ 14 دن رہ گئے ہوئے تھے, پڑھاکو تو میں کبھی بھی نہیں تھا. ہمارا حسن ٹیکسٹر وہ الحمدللہ بالکل, وہ اب تو ماشاء اللہ انٹینسوسٹ لگا ہوا ہے UK میں, لیکن اس وقت وہ آ کے کہتا ہے, اب وہ چونکہ DHA میں ہی رہتا تھا, میں بھی DHA میں تھا, کہتا ملے یار پڑھتے ہیں بیٹھ کے. ایک تو اللہ اس کا بھلا کرے, اس کی مدد سے, اللہ کی مدد سے, اور اس کتاب کی مدد سے میں سمجھتا ہوں کہ میں نے وہ پارٹ 1 پہلی اٹیمپٹ میں کلیئر کیا تھا. وہ مینیفیسٹیشن جو اس ٹائم پہ میں نے پریکٹس کی تھی, وہ کیفیت مجھے نا اس سے پہلے کبھی زندگی میں نہیں ہوئی تھی کہ جی آپ مینیفیسٹ کیسے کرتے ہیں. اچھا وہ کتاب پڑھتے ہوئے نا مجھے پتا کون یاد آ رہا تھا, اللہ مجھے تم یاد آ رہے تھے. سیکنڈ ایئر میں جب ہماری ریگنگ ہوئی تھی, فرسٹ ایئر میں, بالکل, تو وسیم صاحب آئے تھے. وسیم صاحب نے مجھے ہاتھ دکھایا تھا اتنا بڑا سارا, یاد ہے وہ زمانہ جاہلیت والا بڑا روب دکھایا. وسیم صاحب نے مجھے ڈرایا تھا, یہ کرتے ہو ورنہ یہ ہاتھ دیکھ لو. اور صحیح میں کوئی تقریباً 110-112 kg کا, بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ پہلوان تھا, اور گجرانوالہ والے پہلوان تھے. 43 میری ویسٹ تھی, اور بس کھانا سونا, بس یہی زندگی کا کوئی مقصد تھا. تو میں نے وسیم کو دیکھا, اور پھر میں نے وسیم کی اس کمٹمنٹ اور کنوکشن کو دیکھا, اور پھر میں نے لوگوں کا مذاق اڑانا دیکھا کہ وسیم صاحب جناب اپنے ہاسٹل کے کمرے میں ایک جگہ پہ کھیرا پکڑ کے ایسے گرے پڑے ہیں نڈال. میں نے جو کریش ڈائٹنگ کی تھی وہ کیا یاد کرا دیا, اللہ اکبر. تو کھیرا پانی, اللہ اکبر, اتنا باقیوں کو ریکمینڈ نہیں کرتے یہ, لیکن اس وقت اویئرنیس نہیں تھی نا اس طرح سے, جو کنوکشن تھی. ایک جگہ نا میری یہ ہمت ٹوٹی, کیونکہ میں نے جو ہے نا ضد بنا لی تھی کہ میں نے یہ وزن کم کرنا ہے, میں نے اپنی ویسٹ کو 34 انچز پہ لے کے آنا ہے. اس دوران ایک ٹائم ایسا آیا کہ کیونکہ وہ بہت اسٹرکٹ ڈائٹ تھی, میں رننگ کرتا تھا, میرے ہاتھ میں پانی کی بوتل ہوتی تھی, میں لٹرلی پانی کے اوپر چل رہا تھا. دنیا غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہوتے تھے. وسیم صاحب ہاسٹل سے جو ہے وہ صبح کے ٹائم نکل کے جناب دڑا دڑ رننگ کرنے جا رہے ہیں,
اور پتہ نہیں اسلم مارکیٹ تک کدھر تک بستی تک جا کے واپس آتے ہوتے تھے. اچھا یہاں پہ نا کہاں اللہ پھر مدد کرتا ہے کہ میری بس ہو گئی تو میں نے سعید بھائی کو کال کیا. اب سعید بھائی بھی وزن کم کر رہے تھے. اب میں نے سعید بھائی کو کال کی اور میں نے کہا سعید بھائی میری بس ہو گئی ہے, مجھ سے اور نہیں ہوتا, بہت مشکل ہے. سعید بھائی کا جواب, میں نے فیصلہ کر لیا, اب یا میں رہوں گا یا یہ موٹاپا رہے گا. اور یہ فون بند ہوا اور میرے اندر ایک جذبہ کہ سعید بھائی قربان جاؤں, بڑے پیارے بھائی ہیں ہمارے, سینئر ہیں ہمارے, بڑے نفیس انسان. تو ان کے اس جملے نے نا مجھے وہ جذبہ دے دیا کہ اس کے بعد جب وہ چھٹیاں ختم ہوئی, جب میں کالج میں گیا ہوں, ہر بندہ شوق میں ہے. وسیم صاحب گزرتے ہوئے گئے تو وسیم صاحب تو نظر ہی نہ آئے نا. ابھی بھی وہ میں تو گزارش کروں گا بلکہ میڈیا ٹیم کو کہ وہ چھتری والی ایک تصویر جو تمہاری بڑی ضروری ہے, وہ پکچر ابھی نظر آئے گی آپ کو, بیفور آفٹر والی. میں نے جو ہے نا مسل ویسٹنگ اور سارا کچھ, لیکن اس میں بھی اللہ وسیم اتنا خوش, مجھے قمیض پوری آ جاتی ہے, مجھے میڈیم سائز قمیض پوری آ جاتی ہے, اب میں کچھ بھی پہن سکتا ہوں. آؤٹ فٹر جا کے ارمان ٹھنڈے, کیونکہ پہلے ہم جاتے تھے, میرے جو سائز کی جو جینز ہوتی تھی نا وہ گھکڑ پلازا سے ملتی تھی, اور وہاں پہ نا بس جا کے جو ہے سائز دیکھنا ہوتا تھا, رنگ ونگ کو سلیکٹ کرنے کا وہ کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہوتی تھی. اور پھر میں جا رہا ہوں جو ہے یہ آؤٹ فٹر سے ٹی شرٹس لے رہا ہوں, سارے ارمان پورے کر رہا ہوں. وہ جو خوشی ہوتی تھی نا, وسیم تھیلے لے کے آ رہا ہوتا تھا, میں نے اتنی ساری شرٹس لیے, اتنا کچھ میں نے لیا, یہ پہلے نصیب نہیں ہوتا تھا. ہوتی تھی بھائی بلو جینس کے ساتھ یہ والا کلر پہننا ہے, بلیک جینس کے ساتھ یہ والا کلر پہننا ہے. لیکن اس میں بھی میں کہتا ہوں کہ وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ آپ کو لے کے جاتا ہے نا. اتنی مجھے ویکنیس ہو گئی نا کہ پھر شرم کے مارے میں نے جم جوائن کیا تھا, تو وہاں سے پھر وہ ایک جم, وہی سیکنڈ ایئر کی چھٹیوں میں جب ہم ساروں نے شروع کیا تھا, یہ وہی والا حساب مجھے یاد ہے. تو وہ کنوکشن آپ کی نا, وہ پھر کاچھا بھائی, کاشف, سکندر, سکی, یہ جمعے کو نا ہمارا وہ نہاری ہوتی تھی, یاد ہے ہاسٹل میں نان نہاری. ہم کیا ڈے اسکالرز یوز ٹو لک فارورڈ ٹو اٹ, وہ آ جاتے ہوتے تھے, بیٹھتے ہوتے تھے. اللہ اکبر. اچھا اب وسیم صاحب بیٹھے ہیں اپنا ٹفن لے کے, وہ نیٹو کی مچھلی پکڑ کے, اب وہ کھا رہے ہیں, اور سامنے نا سکندر صاحب ایسے لکما لے کر وسیم کے بڑا سا لکما لے کے میرے سامنے, اور میری جو ہے نا وہ جذبے کو ذرا سا بھی فرق نہیں پڑ رہا الحمدللہ. وسیم صاحب آرام سے اپنا لگے میں, ہاں اچھا چلو, گڈ فار یو, گڈ فار یو, وہ انگریزی محاورہ ہے نا, گڈ فار یو, کھا تو کھا. تو وہ کنوکشن مجھے پھر وہاں سے یاد آئی تھی, میں نے کہا تھا کہ نہیں واقعی دس از ہاؤ لا آف اٹریکشن, لا آف مینیفیسٹیشن ورکس. آپ کی وہ انرجی اتنی کریٹ ہوئی کہ آپ نے سعید بھائی کو فون کیا, سپورٹ گروپ آپ کا اسٹیبلش ہوا ہے, اور اس سپورٹ گروپ کے تھرو آپ نکل پار ہو گیا الحمدللہ. اب یہ چیز مجھے نا اب اس کو لنک کرنا دین سے نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ یہ اسلام سے کہاں لنک ہوتی ہے. دیٹ از دا ٹائم اینڈ پلیس, December of 2013. میں اپنا پمس میں تھا اس ٹائم پہ, میری تقریباً آخری ٹائم فرسٹ 2 years آف FCPS کی جو ہماری جنرل سرجری کی ٹریننگ ہوتی ہے وہ چل رہی تھی. مجھے حسن کی, یہی حسن ڈیکسٹر, اس کی سالی نے کہا, میں مطلب میں بہت سوشل تھا, ہم اسلام آبادی قوم تھے, ہم کووڈ میں پڑھے ہوئے تھے, تو ہمارے نزدیک اس وقت یہ پردے والا معاملہ اتنا اسٹرانگ اس وقت نہیں ہوتا تھا. تو حسن کی سالی, اس نے مجھے کہا کہ یہ ایک صاحب ہیں, یہ ان کا ایک لیکچر آ رہا ہے ہیلتھ کے اوپر. ہم اس وقت نا سارے دا سیکرٹ پڑھ چکے ہوئے تھے, یہ والا گروپ ہمارا نا سارا دوستوں کا, تو ہم آلریڈی وہ لا آف مینیفیسٹیشن اور اٹریکشن اور ان چیزوں کی بات چیت کر رہے تھے, اور ہم سارٹ آف تھوڑا سا پرو فٹنس اور پرو ہیلتھ کی طرف آ رہے تھے ان ٹرمز آف ایٹنگ اینڈ لائف اسٹائل. لیکن ہمیں ابھی کوئی راہ راست نہیں نظر آتی تھی, اور نہ ہی میری یہ دین کے ساتھ اس کا کنیکشن سمجھ آتا تھا. تو اس نے مجھے کہا کہ ادھر چلتے ہیں نا, یہ 2 دن کی ورک شاپ ہے, ہیلتھ کے اوپر ہے, اور ایک کوئی فائز حسن سیال صاحب ہیں, یہ کروا رہے ہیں. میں نے کہا کیا نام ہے؟ فائز حسن سیال. میں کہا امی نے نا 2005 میں ان کا نام لیا تھا. یہ وہ صاحب ہے جنہوں نے بورن اگین, ٹوگیدر فار ایور, روڈ ٹو سکسیس, بدلو سوچ بدلو زندگی, یہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں. یہ میں نے نام نہ ان کا سنا ہوا ہے, چینج یور لینس چینج یور ورلڈ. امی یہ ساری کتابیں نہ لے کے آ گئی ہوئی تھیں میرے پاس انگلش کی اس وقت. اور میں نے آج آپ کو بتایا کہ میری بھی 2005 میں ان سے ملاقات ہوئی تھی عثمانیہ ریسٹورنٹ پشاور میں, اور میں شوق میں چلا گیا تھا. ان کی وہ جو آواز کی تھرو تھی, جو ان کا ایک
جو باقیوں کے اوپر جو ایک امپیکٹ تھا. اللہ اکبر. جب آپ کا اندر سے بلیف ہونا, یہ بات میں نے نہیں سی سیکھی ہوئی ہے فائز صاحب سے, جب اندر ایک قوت ایمان ہوگا نا, اس وقت جب آپ کی منہ سے زبان سے جب وہ کلمات نکلیں گے نا, دے آر گوئنگ ٹو ہیو دیٹ امپیکٹ. آپ کی میری بات اگر کوئی کاپی کر کے کلی کرنے کی کوشش کرے گا, اس کا امپیکٹ وہ کبھی نہیں آئے گا, کبھی نہیں آئے گا, کبھی نہیں آئے گا. شاید اسی وجہ سے ہم تبلیغ میں بھی پیچھے رہ گئے کہ ہمارے اندر وہ ایمان کی قوت ہی نہیں رہی. جس دن قوت آئے گی اس دن جب ہم بولیں گے تو ہماری آواز کا پھر وہی امپیکٹ ہوگا. اور وہ پھر جیسا حضرت عمر نے اپنے وفد کو کہا تھا نا کہ تبلیغ جب کرو تو بولنا نہ پڑے. سبحان اللہ. الفاظ کا استعمال کرنا ہی نہ ضائع نہ کر دو گے. اللہ فیل سے نظر آ جائے, اعمال سے نظر آ جائے کہ بھئی تم مسلمان ہو. اللہ میں وہ پھر سے وہ والا مسلمان بنائے. قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن, یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. تو فائز صاحب کہ ہم نے یہ لیکچر امی نے جس وقت انٹروڈیوس کیا تھا تو اس وقت ظاہر ہے وہ مجھے نہیں تھا اندازہ. میں نے دیکھی ان کی تھوڑی سی سرسری سی کتابیں دیکھی, امی کو کہا یہ کیا کر رہے ہیں. اس وقت سر فائز الہدا میں بہت ایکٹیو تھے, الہدا کے لیے انہوں نے بہت لیکچر کیے تھے. الہدا کے اندر ٹوگیدر فار ایور اور اس کے علاوہ اور کافی کتابیں الہدا کے کورس میں لگ گئی ہوئی تھیں. ڈاکٹر فرحت ہاشمی نے وہ کورس میں لگوا دی ہوئی تھی. اچھا تو اب وہ فائز صاحب کی اس وقت میں نے یہ کتابیں دیکھی ہوئی تھی. میرا اس وقت ذہن میں یہی تھا, ہاں ہوگا کوئی مولوی جس نے انگریزی سیکھ لی ہوئی ہوگی, وہ ٹیبو مولویوں والی باتیں ہوں گی. میں نے وہ سائڈ پہ رکھ دی. مجھے نا خوف آتا ہوتا تھا وہ جو ٹیبو جو ایک اسلام جس طریقے سے ہمیں پڑھایا جاتا ہے نا, تو میں اس سے اس ٹائم پہ خوف زدہ تھا. میں اس طریقہ اسلام سے ہی بھاگتا ہوتا تھا. مجھے کسی فرقے سے نہیں جڑنا, مجھے کسی خاص قسم کے اسلام اور فقہ سے نہیں جڑنا. مجھے ہوتا تھا کہ آئی وانٹ دا پیور پکچر. وائی کین آئی ناٹ سی دیٹ پیور پکچر. قرآن کیا کہتا ہے, حدیث کیا کہتی ہے, رفع یدین اور ٹخنوں سے اوپر شلوار بعد میں آؤں گا میں. بالکل. اللہ اکبر. مجھے پہلے یہ تو بتاؤ کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے. اللہ بار بار قرآن میں یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس قرآن کو ایسے لکھا ہے کہ تمہارے لیے آسانی ہو. میں پھیر کے بار بار ایک ہی بات کروں تاکہ تمہیں سمجھ آئے. افلا یتدبرون افلا یتفکرون. کیا تم فکر نہیں کرتے, کیا تم اس کے اوپر جو ہے وہ سیلف ریفلیکٹ نہیں کرتے. اگر یہ میرے مولوی کو کہا جا رہا ہے تو پھر یہ میرے لیے کیسے ہدایت ہے یہ قرآن. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ بیک آف دا مائنڈ, اور اللہ سے تندرستی دیے رکھے سر فائز کو بھی, انہوں نے اس پروگرام کے اندر لا آف مینیفیسٹیشن, لا آف اٹریکشن, انرجی سائنسز, ہیلتھ کا پورا کانسیپٹ, فوڈ کا کانسیپٹ, لائف سٹائل کا کانسیپٹ. ڈاکٹر شگفتہ فیروز سے کئی ٹائم پہلے کے فائز صاحب جو ہیں وہ اس کو پریکٹس کر رہے ہیں. 91-92 سے شروع ہوئے ہوئے, 93 کے اندر انہوں نے باقاعدہ اس کا آغاز کیا تھا ہیلتھ کا. اس وقت کی ان کی کیسٹس faizzsyal.com کے اوپر لگی ہوئی ہیں. میڈیا, تفریح یا ہتھیار, یہ اس وقت کی ہے. اب سوشل میڈیا دیکھ لیں کیا بیڑا غرق ہے. انسانیت کا بیڑا غرق سوشل میڈیا ہی کر رہا ہے. کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. نو ڈاؤٹ یہ ایک پازیٹیو ٹول کے طور پہ استعمال ہو سکتا ہے, جو ہم ایک بیچارے بیٹھے جہاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ہمیں وہ لائکس نہیں ملتے جو اس خناس کو مل جاتے ہیں, جو کہ خدا نہ خاصہ ایک فحاشت والے اس کو ملیں گے. وہ اوور نائٹ ملین ویوز اس چیز کے ہو جاتے ہیں. ہمیں کیوں نہیں ملتے؟ 1000 میں سے 999 جہنمی ہیں اس زمانے کے اندر. اگر تو ہمیں ایکسپیکٹ ہی ایک کو کرنا چاہیے جو بیچارہ لائک دے گا 100 کے 1000 کے پیچھے. صحیح بات کرتے ہیں, تھوڑے ہیں جو سیدھی راہ پہ. تو اللہ کو تو وہ کثرت سے, میرا یہ ماننا ہے کہ وہ اکثریت کا نہیں, وہ ایک بندہ چاہیے اللہ کو. وہ کہتے حضرت کہا کرتے ہیں نا کہ آئدر فار دا سسٹم اور اگینسٹ دا سسٹم. اگر آپ فار دا سسٹم ہے نا, یہی تو اللہ چاہتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کتنی مرتبہ یہ فرماتے ہیں کہ اکثر گمراہ ہوں گے. اکثریت جو ہے وہ, شیطان کہتا ہے اکثر کو میں لے جاؤں گا. اللہ جی مجھے قیامت تک کی مہلت دیں, میں ان کے جو ہے وہ آگے سے آؤں گا, پیچھے سے آؤں گا, دائیں سے آؤں گا, بائیں سے آؤں گا, اور ان کو میں گمراہ کروں گا, ان کو پھسلاؤں گا میں. اور قرآن کی ایک آیت کہ قیامت والے دن اللہ بولے گا کہ یا اللہ میرا, اس کا مفہوم ہے کہ میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے, یہ اس کے اپنے فعل ہیں. میں تجھ سے ڈرتا ہوں, یہ نہیں ڈرتا تھا. اللہ جی نے فرمایا نا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلے گا جب تک وہ اپنے اندر کی حالت نہیں بدلیں گے یا اپنے نفس کو نہیں بدلیں گے. تو جب تک میں انٹرنلی نہیں چینج ہوں گا, آپ کی کنوکشن آئی,
آپ کو باہر سے 1000 بندہ کہتا رہتا ہے کہ جی جم جاؤ جم جاؤ جم جاؤ جم جاؤ، یہ فٹنس کرو، یہ کرو، وہ کرو. آپ کی اگر انٹرنل موٹیویشن نہیں ہے آپ نہیں کریں گے، آپ کی انٹرنل سیٹسفیکشن ہی نہیں آئے گی اس چیز کے اندر. سیم از دا کیس فار ہولسٹک ہیلتھ. ہم لوگ جس طریقے سے اس راستے کے اوپر چلے ہیں، اب وہی سیٹسفیکشن مجھے نہیں مل رہی تھی آرتھوپیڈک سرجری سے ایف سی پی ایس کی ساری چکر سے. وہ 2013 کا دسمبر کا مہینہ ہے جس میں میری زندگی ایسے پلٹ گئی تھی. اور میں نے اس وقت اتنی دعائیں دی تھی فائز صاحب کو، میں نے اپنے والدین کی تربیت کو، میں نے اللہ کو، اس کے رسول کو اور اس قرآن کی کتاب کو، کہ جتنا ایک میں نے اس کو پڑھا ہوا تھا. اس کے بعد میں نے قرآن کو اٹھا کے واللہ پہلی مرتبہ زندگی میں خود ترجمے سے میں نے وہ قرآن مجید پڑھا. خود میں نے احادیث کی کتابیں کھولی اور میں نے پڑھی. اور پڑھنے کے بعد مجھے یہ محسوس ہوا کہ دیکھو کس جہالت میں یا کس طریقے سے ہمیں دنیا نے ڈبل کراس کیا ہے. کہ قرآن کو ابھی ریسنٹلی رمضان کے اندر بھی ہم نے جب تراویحیں وغیرہ کروائیں تو اس کے اندر بہت زیادہ قرآن کا اس طرح ذکر آیا. ہمارا تھیم ہی اس رمضان کے اندر ہماری کمیونٹی کا تھیم ہی اس رمضان کے اندر قرآن کے اوپر تھا کہ جی قرآن کو مہجور کر دیا. آخر میں کیا ہوگا کہ مجھے بہت اچھے طریقے سے وہ حدیث یاد نہیں ہے، میں ہو سکتا ہے کہ 2 حدیث کو مکس کر دوں، لیکن آخر الزمان کے اندر جو ہے وہ ہمارے مسلمان یا انسانیت، لو انسانیت اس طریقے کی ہو جائے گی کہ وہ ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیں گے. صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جی یہ کیا ان سے سوچ سمجھ کی صلاحیت نہیں ہوگی ان کے اندر؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ان سے یہ سوچ سمجھ کی صلاحیت لے لی جائے گی. Well, what is the difference between a person who can think and who cannot think? A person who cannot think وہ جانور سے بھی بدتر ہے، یعنی کہ وہ زومبی ہے. تو سمجھے کہ بس اب زومبی سے پھر رہے ہیں. بالکل اوور ایٹنگ، ذہنی کیفیت ان کی، جذباتی کیفیت. آپ سوچیں یورپ کے اندر جو ہے وہ سب وے کے اندر ایک کیچپ زیادہ ڈالنے پہ اگر اس بیچارے بندے کو گولی مار دی جاتی ہے، یہ ایک واقعہ. اب اس واقعے کی کچھ ذہنی تک بنتی ہے کہ جی وہ اس بیچارے نے غلطی سے کیچپ آپ کے برگر پہ زیادہ ڈال دی تو آپ نے اسے گولی مار دی. بالکل یہ سب یعنی کہ جو کھانا ہم کھا رہے ہیں، جو کانٹینٹ ہم دیکھ رہے ہیں، جو ہم نے اپنے اس پورے سائیکل کو ہی الٹا کر دیا، اس کا نتیجہ یہی ہے. اب یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ شاید ہم بیک ٹریک کریں 1400 سال، ایون 700 سال بھی پیچھے چلے جائیں تو یہ ساری سیدھی تھی، جس کی وجہ سے اتنی بیماریاں بھی نہیں تھیں. ان پچھلے 400-500 سالوں کے اندر جب سے یہ میڈیکل سائنس آئی ہے تو ہم انسان چونکہ ہماری فطری طور کے اوپر ہم لوگ جو ہیں وہ بھلکڑ بھی ہیں اور جلد باز بھی ہیں. ہمیں ہوتا ہے کہ بس کوئک فکس ملے نا یار، بس کسی طریقے سے ڈاکٹر وسیم مجھے کوئی گولی کھلا دیں کہ میرا جو ہے وہ 25-50 کلو بس گر جائے، ایسی رات کو گر جائے اور صبح میں اٹھوں تو میں ڈاکٹر وسیم کی طرح ہوں. جب مجھ سے کوئی یہ کہتا ہے نا تو میں ان کو حضرت واصف علی واصف کا بڑا پیارا فکر ہے کہ بڑی کامیابیاں بڑی دیر کے بعد ملتی ہیں، چوری صرف ایک رات میں ہوتی ہے. تو جو آپ کو یہ کہہ رہا ہے نا کہ میں اوور نائٹ آپ کو ٹھیک کر دوں گا، تو وہ آپ کا فائدہ نہیں کر رہا، وہ آپ کے ساتھ سب سے بڑی چوری کر رہا ہے، اور وہ چوری آپ کی صحت ہے. آپ اگر صحت کو دیکھتے ہیں، آپ اگر ہماری چونکہ یہ پوری دنیا، یہ جو کائنات ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ایک سسٹم بنایا ہے. سارے اگر ان ہارمنی چلیں گے تو سارے ٹھیک چلیں گے. آپ اگر کائنات کے ساتھ، قدرت کے ساتھ جھگڑا ڈالیں گے تو قدرت کا اور کائنات کا انتقام بڑا سخت ہے. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اگر تو اپنا جس طرح یہ پودوں کو دیکھتے ہیں، ایک پودا جو کہ شوٹ مارتا ہے اور لمبا ہو جاتا ہے ود ان اے ایئر، اس کی جڑیں اتنی پکی نہیں ہوتی، ہوا آئے گی اس کو اڑا کے لے جائے گی. آپ اب یہ کام بورڈ کے درخت کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں جس نے 700 سال کے اندر اتنا بڑا ہونا ہے، لیکن اس کو آپ کو ہلا کے دکھا دے بھائی وہ نہیں اپنی جگہ سے ہلے گا. تو گڈ تھنگس ٹیک ٹائم. اگر یہ ہمیں سمجھ آ جائے ہولسٹک ہیلتھ کے اندر، میرے اپنے تجربے کے اندر جو چیز شدت کا احساس مجھے ہوا، آئی ایم شور آپ کو بھی ہوا ہوگا، کہ ہماری آج کل کی عوام اویئرنیس تو ضرور پھیل رہی ہے لیکن ان میں وہ صبر نہیں ہے اللہ اکبر کہ وہ اس چیز کو فالو تھرو کر سکیں. تو ہمیں انفارچونیٹلی اس قسم کے پروگرامز بنانے پڑ رہے ہیں جو کہ شاید ہمارے آباء و اجداد 4 گھنٹے کا لیکچر سن کے اس کو اپنی زندگی میں اپنا کے وہ دے ووڈ ہیو مووڈ فارورڈ اینڈ دے ووڈ ہیو بینیفٹڈ فرام دیٹ 4 hours لیکچر. وہی 4 گھنٹے کا لیکچر اب مجھے کھینچ کے 9 مہینے کا سبسکرپشن پروگرام بنانا پڑ جاتا ہے لوگوں کی وجہ سے
لوگوں کو اس کے اندر اس کا خسارہ نہیں نظر آتا کہ آپ کا اتنا خرچہ ہوگا, آپ کا اتنا ٹائم برباد ہوگا, میرا اتنا ٹائم برباد ہوگا, لیکن نہیں, دس از دا نیڈ آف دا ٹائم کہ ان کو وہ فالو اپ کرنا پڑتا ہے, ان کو جھنجھوڑنا پڑتا ہے, ان کو روز صبح دوپہر شام اماں جان کی طرح اٹھا کے پتر ہن کی حال ہے, ہن ٹھیک ہو, ہن اے کھانا ہے, اے نہیں کھانا. بڑے لوگوں کو بھی بچوں کی طرح لے کے چلنا پڑ رہا ہے, اور ان کے اندر بالکل صبر نہیں ہے. ان کو سپورٹ گروپس کی شدت کی اب ضرورت ہے. سوشل میڈیا کی وجہ سے نا ہمارا آج کل کا بچہ جو ہے, خاص طور پہ یہ جین زی آنورڈز, سارے جو لڑکے اب نئے آ رہے ہیں, یہ سارے سوشل میڈیا پہ بہت سوشل ہیں. آمنے سامنے اگر ان کو بٹھا دو, انہیں بات کرنے کی نہ تمیز ہے نہ طریقہ ہے, نہ انہیں بات ہوتی ہے ان سے. بالکل صحیح ہے, تو ان کو بٹھا دو بس. ہاں, وہ سوشل میڈیا پہ سوشل ہے, ریئل لائف میں اینٹی سوشل ہے. ان کی ریئلٹی بن چکا ہے نا. اس وجہ سے ان کا جو آپ اور میں آمنے سامنے بیٹھ کے گپ مار رہے ہیں, کیا یہی لطف ہم سوشل میڈیا کے تھرو لے سکتے ہیں, واٹس ایپ پہ لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے. اس دن ایک 12 سال کا بچہ آیا, وہ بڑا ریلیکٹنٹ تھا, بات نہیں کر رہا تھا. میں نے کہا سوال پوچھو, اچھا سوال آدھا جواب ہوتا ہے, پوچھو. تو خیر میں نے کہا پسند کیا ہے, کیا کیا کرتے. اب آہستہ آہستہ جب وہ کھلا ہے نا, پھر ایسا کھلا ہے کہ پھر بند کرنا بند, اور اس کے بعد نا مشکل ہو. وہ اتنا خوش باہر نکلا ہے. 2 دن کے بعد پھر آیا ہوا تھا کہ تھوڑی دیر بات کر رہی, وہ تھوڑی دیر پھر لمبی ہوگی. یعنی کہ اصل لطف اسی میں ہے, اور جین زی نے یہ چیز دریافت نہیں کی. اور یہ ہماری وہ ہے انفارچونیٹلی, کیا کہنا چاہیے, یہ کوتاہی ہے ہم لوگوں کی کہ ہم لوگ جین زی تک یہ چیز صحیح طریقے سے پہنچا نہیں سک رہے. اس کی جو لذت ہے کہ سوشل انٹریکشن از دا نیڈ, خاص طور پہ خواتین کی یہ بہت بڑی نیڈ ہے. یہ جو فحاشت جو سوشل میڈیا پہ پھیل رہی ہے, یہ صرف اٹینشن گریبنگ ہی تو سارے میجرز ہیں. اور یہ آپ کے ٹھیک ہی اس وقت ہو جائیں گے جب آپ کا سوشل انٹریکشن ہوگا, جب آپ کو باقاعدہ اپریسیشن ملے گی, جب آپ ایک دوسرے سے ہاتھ ملائیں گے, آپ کو آکسیٹوسن ملے گا. یہ وہ چیزیں کہاں سے آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر پراپرلی ملتی ہیں؟ یہ تو آپ کو ایک ہائی ملتا ہے, ایک ٹیمپریری ہائی مل جاتا ہے, لیکن وہ جیسے ہی اوپر جاتا ہے ویسے ہی نیچے. وہی والی چرس والی بات ہے نا کہ وہ جب تک شارٹ نہیں ملے گی تب تک آپ کو وہ نہیں, آپ پھر ایڈکٹیو ہونا شروع ہو جاتا ہے. ڈوز جب تک نہیں ملے گا. تو میں ہولسٹک ہیلتھ سے نا مجھے ایک بات یاد آ گئی. میں نے جب پہلی دفعہ یہ جو ہے, ایک صاحب نے خط لکھا تھا, معین الدین صاحب, انہوں نے حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کو خط لکھا. اس میں جو بھی مشکلات پریشانیاں لوگ لکھا کرتے تھے, پھر یہ جواب دیا کرتے تھے. تو اس خط کا جواب یہ تھا کہ معین الدین صاحب, سب سے بڑی قوت برداشت ہے, سب سے بڑا عمل صبر ہے, سب سے بڑی عبادت تسلیم و رضا ہے, اور سب سے بڑا حاصل اللہ کا فضل ہے. جب میں نے فکرہ پڑھنا, میں نے کہا یہی تو ہولسٹک ہیلتھ ہے. یہی تو ٹریننگ ہے کہ آپ کی اس کو زندگی کے کسی بھی پہلو میں جو ہے وہ اپنا سکتے ہیں. یہ اتنا سمپ کر دیا نا, مختصر. بہتر بات وہ ہے جو مختصر ہو پر دلائل پر مبنی ہو. تو یہ اگر لوگ سمجھ جائیں کہ کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے بھائی, ہمیں ان چیزوں ایمان والے وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. ابھی قرآن کی آیت, یعنی کہ تم وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے. تو جب تک یہ اسلام کوئی بولنے کی بات نہیں ہے, کرنے کا کام ہے. ڈاکٹر اسرار اللہ بخشے رحمہ اللہ, ان سے کافی میں انسپائرڈ رہا ہوں. اور انہوں نے جو ہے وہ سورہ عصر, ہمارا بھی جو تھیم ہے, سرفائز کا بھی جو تھیم ہے, وہ سورہ عصر پہ ہی مبنی ہے. اس کے اندر 4 ہی تو چیزیں ہیں, ایمان لاؤ, عمل کرو, پیالہ جب اپنا بھر جائے, عمل صالح. یس, پیالہ جب اپنا بھر جائے تو پھر جو ہے وہ تبلیغ کرو, حق بات کہو. حق بات کہنے کے بعد جب جوتے اور پتھر آئیں, صبر کرو. یہ کیا ہے, والعصر ان الانسان لفی خسر, وقت کی قسم انسان خسارے میں. اللہ تعالیٰ نے وہ فائز صاحب اس کی ایکسپلینیشن اسی طریقے سے دیتے ہیں نا کہ آپ کے وہ جو 50% پاسنگ مارکس نہیں ہوتا, اب ایسے بائی دا وے 70% ہو گئے. شکر ہے آپ نکل گئے. لیکن 50% پاسنگ مارکس اگر آپ کے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ نے وہ 50% کا مارک رکھا ہے کہ انسان خسارے میں ہے, ماں سوائے اس کے جو یہ 4 کام کر رہا ہے تو وہ پاس ہوگا. مطلب یہ تو ہم پہ پھر ایک فرض کے طور پہ ہے کہ ہم ایمان لائیں, ہم عمل کریں, ہم اس کی تبلیغ کریں. جو ہم عمل کر رہے ہیں تبھی تو وہ قوت آئے گی, اور تبھی تو ہماری تبلیغ کے اندر اس کا وہ آئے گا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ صبر کریں جب ہمارے اوپر جو ہے وہ نکتہ چینی ہو, اور ہمارے اوپر لوگ جو ہیں وہ باتیں اچھالیں, اور یہ ساری چیزیں. یہی چیز آپ نے جب ویٹ لوز کیا تب آپ کو درپیش آئیں. آپ نے جب واپس لین میس اپنا کیا, ڈائٹنگ کی, تب
یہی چیز دیکھنے کو ملی. میں نے جب داڑھی رکھی تب یہ چیز دیکھنے کو ملی. میں جب ہولسٹک ہیلتھ کی طرف شفٹ ہوا تو لوگ کہتے ہیں کہ تمہارا دماغ خراب ہے, ابھی تو تمہارے کریئر کا عروج تھا اور تم اس کو چھوڑ رہے ہو. تو خیر چھوڑا تو الحمدللہ نہیں ہے. یہ سب یہی مطلب ہم تو اس پورے فیز سے گزرے ہیں کہ جہاں پہ ہمیں لوگوں کو یہ بتانا پڑتا تھا کہ ہم نے ڈگری ضائع نہیں کی. شاید اس ڈگری کی وجہ سے ہم آج یہاں پہ بیٹھے ہی نہ ہوتے جہاں پہ. آپ صحیح بتاؤ, میں اگر یہ ڈگری اپنے ہاتھ میں تھام کے نہ بات کروں تو پیچھے کیا ہے, تو لوگ مجھے کیا سمجھیں گے؟ یہ تو لوگوں کی کم عقلی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے بزرگوں کو کون سی ڈگریاں دی تھیں, لیکن ان کے اندر جو حکمت تھی وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتا ہے. اور قرآن کی آیت ہے کہ جس کو حکمت دے دی گئی اس کو سب سے بڑی خیر دے دی گئی, اور وہ اللہ دیتا ہے. اور اللہ دیتا ہے. آپ کا کام ہے آپ علم حاصل کریں, ڈگری نہ حاصل کریں, کاغذ کا پرچہ نہ حاصل کریں, علم ضرور حاصل کریں. اس علم کو عملی جامہ پہناتے ہیں. اور آپ اللہ اور اس میں پھر وہی نیت والی بات ہے. اگر آپ نے مذہب کو اور دنیا کو الگ نہیں کیا ہوا ہے, اس کو دین کی شکل میں آگے لے کے چل رہے ہیں, تو جو بھی آپ عملی جامہ ایک علم کو چڑھا رہے ہیں وہ اللہ کی خاطر چڑھا رہے ہوں گے, اللہ کے کام کو آگے فردر کرنے کے لیے چڑھا رہے ہوں گے. وہ بائی اٹ سیلف ایک جہاد بن جائے گا, وہ ایک خیر بن جائے گی, وہ ایک ثواب, ایصال ثواب بھی وہ چیز بن جائے گی. چاہے ہم جم جائیں. اب وہ جو ویٹ لاس والی بات ادھر رمضان کے اندر جو ہے وہ میں نے ایک ویٹ لاس ہیک کے اوپر ایک چھوٹا سا فری پروگرام یوٹیوب کے اوپر کیا. ہمارا ایک تھیم چل رہی ہے ویٹا کے اس پہ یوٹیوب چینل پہ کہ ہم منتھلی جو ہے وہ 2-3 کوشش کر رہے ہیں کہ ہم رکھیں فری پروگرامس ان لوگوں کے لیے جو کہ صاحب استطاعت نہیں ہے. اچھا, اب وہ فری پروگرامس کے اندر ہم مختلف ایریاز کور کر رہے ہیں جس میں ہیلتھ بھی ہے, سکسیس بھی ہے, اپنا اللہ بھلا کرے, پیرنٹنگ بھی ہے, میرٹل ریلیشن شپس بھی ہے. اب اس میں ہیلتھ کے اوپر میں نے ویٹ لاس ہیکس پہ کیا تو ہمارے اپنے ہی وہاں میڈیکل کالج کے بیچ کے گروپ کے اندر ایک صاحب جو ہیں وہ انہوں نے مجھے پکڑ لیا, وہ جیسے کہتے ہیں وہ پھڑ لیا ہوں کہ چھوڑ دینا ادھر رمضان کو تو کم از کم چھوڑ دیا کر. رمضان کو کیسے بھائی, یہی تو یار تمہارا کیا خیال ہے اس کے اندر, میں کیا کہہ رہا ہوں گا. کہتا ہے یار روزہ بندہ کوئی ویٹ لاس کے لیے رکھتا ہے, اس کا نظریہ یہ تھا. میں نے کہا یار دیکھو آپ نا مجھے قبل از وقت جج کر رہے ہو, آپ کم از کم اس پروگرام کو دیکھ ضرور لینا, اور آپ صرف یہ دیکھنا کہ رمضان کے اندر ویٹ لاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کس طریقے سے عزیز ہو سکتا ہے. واہ واہ واہ. اگر اس نیت سے آپ کر رہے ہیں, شادی پہ جانے کے لیے نہ کرو نا بھائی, سوٹ کے اندر پورا ہونے کے لیے نہ کرو نا, لیکن اگر آپ اس لیے کر رہے ہو کہ میری اندر کی آنکھ کھل جائے اس کی وجہ سے, میں ان مومن میں آ جاؤں جو حدیث کے اندر جس کا ہے کہ ایک مومن جو ہے, ایک بلیور جو ہے وہ ایک آنت سے کھائے گا, ایک نان بلیور 7 آنتوں سے کھائے گا. Stomach is the worst vessel that you can fill. But if you have to, فوڈ شیطان کا سیکرٹ ویپن ہے. سیکرٹ ویپن ہے, کیوں, اسی وجہ سے نا کہ اٹس دا ورسٹ ویسل دیٹ یو کین فل. یہی چیز ہمیں وہ جو کیا کہتے ہیں اشارتاً کنایتاً بتائی جا رہی ہے کہ اگر تو ہینڈ, اگر آپ کو پتہ ہو نا تو آپ کی اسپائن کو اسٹریٹ رکھنے کے لیے اونلی ہینڈ فل, فیو ماؤتھ فلز آر انف. لیکن اف یو ہیو ٹو فل اٹ دین fill it 1/3 with food, 1/3 with water and 1/3 with air. اس کا مطلب ہے کہ حد ہو جائے اگر پیٹ بھرنے کی تو میں 1/3 بھروں. ہم تو جناب وہ پہاڑ تن کے کھا جاتے ہیں, اس کی وجہ سے ہماری اندر کی آنکھ بند رہتی ہے, غفلت کی نیند, ہم سوئے رہتے ہیں, جو کہ اس وقت ساری عوام سوئی بھی ہے. آپ نے یہ چیز نوٹ کی ہے, آئی ایم شیور آپ نے نوٹ کی ہوگی. آپ 1960-70 کا میکڈونلڈس کا برگر دیکھیں, اس کی سرونگ دیکھیں, اور آپ اس وقت کا ہارڈیز یا میکڈونلڈس کا برگر دیکھیں, اس کی سرونگ دیکھیں, کافی بڑی. وہ جو اس وقت کا برگر تھا وہ آج کا ڈنر رول لگتا ہے. بالکل. اور آج کا برگر اتنا ہے جس کو بدتمیزوں کی طرح نا ایسے توڑ کے پھاڑ کے اس کو دکھایا جاتا ہے کہ جناب یہ اتنا بڑا برگر اور یہ میں کھا رہا ہوں. اور انفلوئنسر حضرات اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں کہ جی ایک ریسٹورینٹ میں جائیں گے تو سارا مینیو کھاتے ہوئے دکھائیں گے. خدا کے بندو, انہوں نے ایک لقمہ لیا ہے, تم لوگ جا کے یہ کام نہ کرنے کی کوشش کرنا, اس میں ایونچولی ہوگا یہی. اب وہ یہ فیڈ ہو رہا ہے آپ کی سب کانشیس مائنڈ کے اندر کہ یو کین ایٹ دس مچ, جتنا سرونگ سائز ہے. ہمارا ایک بیہیویئر کا پارکنسنز لا ہے. لا لاگو تو اس طرف ہوتا ہے کارپوریٹ لائف کے اندر کہ جی آپ ایک کام کو ایک خاص ٹائم دیتے ہیں, وہ کام اس ٹائم فریم کے اندر نا اسٹریچ کرتا ہے.
آپ وہ کام ٹائم فریم کم کر دیں, وہ کام اس ٹائم فریم میں ہو جائے گا. وہی کام 10 گھنٹے میں بھی ہوگا, 6 گھنٹے میں بھی ہوگا, 4 گھنٹے میں ہوگا, 1 گھنٹے. اگر آپ 3 مہینے پہ لے جائیں گے تو وہ کام 3 مہینے میں ہو جائے گا. یہی سلسلہ کھانے کے ساتھ بھی ہے کہ آپ پورشن سائز کم کر دیں گے, آپ اس پہ بھی سیر ہو جائیں گے. تو 2013 دسمبر کے اندر وہ میرے لیے ایک لائف چینجنگ مومنٹ تھا, اور وہاں پہ جو ہے وہ مجھے وہ لاسٹ کنیکشن مل گیا کہ یہ جو یونیورسل لاز ہیں جو کہ غیب کی لاز ہیں, جیسے لا آف گریوٹی ہے, اسی طرح لا آف فوکس ہے, لا آف مینیفیسٹیشن ہے, لا آف اٹریکشن ہے. یہ کوئی 28 لاز ہیں مختلف. ہم نے انشاءاللہ اس کے اوپر ابھی ایک کتاب بھی شائع کرنی ہے ہولسٹک ہیلتھ کے اوپر, وہ عنقریب انشاءاللہ تعالیٰ آ جائے گی. تو اس کے اندر یہ ساری لاز جو ہیں وہ سامنے ہوں گی آپ کے. اب وہ لاز آپ کو نظر تو نہیں آتی, لیکن وہ برحق ہیں, اور یہ اللہ کے دین کے عین مطابق ہیں یہ ساری لاز. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں نے وہ استاد شاگرد والا حساب ہے نا, میں نے فائز صاحب کو استاد پکڑ لیا. میں کہا جی یہ جو گر ہے نا, یہ ابھی تک مجھے اور کسی میں نہیں نظر آیا, یہ مجھے سکھا سکتا ہے. اور اللہ بھلا کرے, الحمدللہ بیہیویئر, دین کو, دنیا کو ایک مختلف زاویے سے دیکھنے کا طریقہ میں نے سر سے سیکھا. سبحان اللہ. اور میری انشاءاللہ تعالی ارادہ یہی ہے کہ اپنے ادارے کو بھی آگے اسی طریقے سے انشاءاللہ لے کے چلا جائے, اور اس لیگیسی کو آگے ہم لے کے چلیں. ہولسٹک ہیلتھ کا جو ہے وہ ایک ہسپتال بنائیں جہاں پہ اگر مریض آئے تو اس کو دم درود کے لیے ایک جگہ اور بم برود کے لیے دوسری جگہ نہ جانا پڑے. دم درود کے لیے ایک جگہ اور بم برود کے لیے, واہ واہ, سارا کچھ اسے انڈر ون امبریلا ملنا چاہیے. یہ آپ کو اور مجھے بھی اکٹھے ہو کے اس چیز کے اوپر جستجو کرنی چاہیے. ہماری 1.5 اینٹ کی مسیتیں زیادہ دیر نہیں چلیں گی. بالکل صحیح بات ہے. اس میں اگر ہم ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں نا, تو جتنی قوت ہم کریٹ کر سکتے ہیں نا جماعت کے اندر, ڈاکٹر اسرار بھی جیسے کہتے ہوتے تھے کہ جماعت کے اندر جتنی قوت ہے نا, یہ سعید بھائی والی بات کہ اگر سعید بھائی اس دن نہ ہوتے, اس دن وہ کال کنیکٹ نہ ہوتی, تو شاید کچھ بھی نہ ہوتا. وہی نا, پھر میں بڑے اس سے وثوق کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ کال میرے لیے اللہ کی طرف سے بھیجا گیا سب سے بڑا گفٹ تھا. وہ خیال کہ میں اتنے لوگوں میں کس کو کال کروں. تو ایز اے کمیونٹی الحمدللہ ہم لوگ ایسی چیزیں اچیو کر سکتے ہیں ایز اے جماعت, جو کہ شاید اکیلے نہیں کر سکتے. نو ڈاؤٹ اکیلے انسان بہت تیز چلتا ہے, کمیونٹی کے ساتھ آپ کو تھوڑا سلو ساروں کو لے کے چلنا پڑتا ہے, لیکن دور جانا ہے تو جماعت میں. حضرت کا بڑا پیارا فکر ہے کہ ہم خیال لوگ اگر ہم سفر ہو جائیں تو منزل آسان ہو جاتی. یہ, اور اب لوگوں کو یہ وقت کی ضرورت ہے کہ اس چیز کا پتہ چلے کہ دیکھیں یہ جتنی جو بیماریاں جن کا ہم شکار ہو گئے, ان کا جو حل ہے وہ روٹ کاز کے اوپر کام کرنا. بالکل بہت ضروری سازی کرنی ہے, بہت ضروری. ایک یہ چیز ضروری ہے, اویئرنیس تو الحمدللہ کریٹ اب ہونا شروع ہو گئی ہے. اس اویئرنیس کے پیچھے یہ ضرور دیکھیں کہ نہ میری بات سنیں نہ وسیم کی بات سنیں. بالکل, آپ جائیں اپنی تحقیق کریں اور آپ اپنا ایمان کریٹ کریں. جس دن آپ کا اپنا ایمان کریٹ ہوگا اس دن وہ چیز آپ کے اوپر اثر انداز ہونا شروع ہوگی. مجھے اس کے اوپر بڑی پیاری بات آپ نے کی, مجھے اس پہ حضرت کا فکر آیا تھا کہ استاد علم نہیں دیتا, علم کی پیاس دیتا. ہاں جی, اب جب آپ کی وہ پیاس, وہ تشنگی کی بڑھ گئی تو آپ تلاش کرو. فائز صاحب نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا نا, if a normal teacher would give you a fish, لیکن a mentor will teach you how to fish, so that you can catch a fish throughout your life. آپ اور میں اگر ہم لوگوں کو امپاور کر سکیں تاکہ وہ خود مختار ہو جائیں, ان کو یہ شعور آ جائے کہ ہولسٹک ہیلتھ کام کیسے کرتی ہے, گھر پہ بیٹھ کے اپنے بچوں کی مائیں کی تربیت کر سکیں, تو سوچے کہ آپ کے اور میری اس بات کا, ہمارے بڑوں کی ان باتوں کا امپیکٹ کہاں تک جائے گا. جنریشنز انشاءاللہ تعالیٰ اس سے, اور انشاءاللہ نیکسٹ بھی اب ہم کوشش کریں گے کہ اس سلسلے کو کنٹینیو کریں. اور ایک جو مجھے سب سے بڑا جو مسئلہ درپیش ہے آج کل, جو کہ آئی ایم شیور کہ آپ کو بھی ہوگا, میاں بیوی کے جو مسائل ہیں جو شدید بڑھ چکے ہیں, اس کے اوپر ہم کوشش کریں گے کہ بات کی جائے کہ کیسے. اس میں تو میں بیگم صاحبہ کو بھی لانا چاہوں گا. یہ تو ہمارا ایز اے فیملی ویسے ہونا چاہیے, بالکل بیگمات کے ساتھ بیٹھ کے ہونا چاہیے, کیونکہ عموماً خواتین مردوں سے انٹیمیڈیٹ ہو جاتی ہیں, مرد خواتین سے انٹیمیڈیٹ ہو جاتے ہیں, تاکہ بیلنس ہو جائے. کیونکہ یہ ایکسپرٹیز حنا کی ہے, میری بیگم کی ہے, پیرنٹنگ اور میرٹل ریلیشن شپس. تو یس, وائی ناٹ, شور
اور میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. انشاءاللہ. کوئی بھی ٹاپک جس کے اوپر آپ ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو ہمیں ضرور بتائیے گا. کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو اس کے لیے معافی چاہتے ہیں. نہیں وہ دیکھیں جوش خطابت میں بہت ساری باتیں ہو جاتی ہے, لیکن ہماری جو انٹینشن ہے نا الحمدللہ وہ اللہ کے حکم سے پیور ہے, اور مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی زندگی میں آسانی ہے. انشاءاللہ. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. تھینک یو.